أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة या रब्बल आलमीन। या अल्लाह करीम या रब्बुल आलमीन की जो कुरान करीम हम पढ़ रहे हैं इसकी तिलावत करें, इसको हमारे लिए नूर और हिदायत और रहमत बना दे। इसको हमें सुबह शाम तिलावत करने वाला और इससे नसीहत पाने वाला बना ले। और या अल्लाह जब हमें रास्ता नहीं दिख रहा हो तो इस कुरान के जरिए हमें इल्म अता कर, हमें हिदायत अता फरमा। और या रब्बुल आलमीन इसको क़यामत के रोज़ हमारे हक़ में हुज्जत बनाना, इसको क़यामत के रोज़ हमारे हक़ में नूर बनाना, रास्ता दिखाने वाला, सपोर्ट करने वाला, हमारी शफाअत करने वाला, हमारी हुज्जत बनाना है अल्लाह करीम। और या अल्लाह क़यामत के रोज़ इसके पढ़ने को और इसके सुनने को हमारे खिलाफ हुज्जत मत बनाइएगा। आमीन सुम्मा आमीन। या अल्लाह कुरान को पढ़ने का मकसद ये है कि आप हमसे राजी हो जाएं और हमें आपकी रजा हासिल हो, हम आपके पसंदीदा तरीन रस्ते से मोहब्बत रखें और आपको राजी करने के लिए अपनी सारी जिंदगी की तगोदौ करें। और इस कुरान करीम को पढ़ने का मकसद ये अल्लाह करीम कि आप हमसे राजी हो जाएं और हमें जन्नत मिल जाए और हमें दोज़ख से निजात मिल जाए। या अल्लाह करीम हमारे इस मकसद को पूरा कीजिए, आप हमसे राजी हो जाइए, हमें दोज़ख से बचाइए और हमें आखिरत में बेहतरीन अजर और जन्नतुल फिरदौस अता कीजिए। आमीन सुम्मा आमीन। हिदायत की इस दुआ के साथ, जन्नत और अल्लाह की रज़ा की इस दुआ के साथ आज का
شروع کرتے ہیں۔ یاد ہے کہ ہم نے سورہ آل عمران سٹارٹ کر لی ہے اور اس کے اندر بنی اسرائیل کے ابھی تذکرہ چل رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی وہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا۔ کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں حلال ہیں، بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت۔ یعنی کچھ چیزیں جیسے کہ اونٹ کا گوشت اور خرگوش کا گوشت، یہ جو ہے وہ بنی اسرائیل میں حرام تھا، یہود میں حرام تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ حلال ہو گئی، مویشی کے اندر آتا ہے، یہ جو ہربی وورز ہیں، یہ سارے جو ہیں سبزی خور جانور، یہ حلال تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں۔ تو یہودیوں نے باتیں چھاٹنی شروع کر دی کہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، لیکن یہ تو ان باتوں کے خلاف جا رہے ہیں جو ہمارے پہلے کی شریعت میں موجود ہیں۔ تو اللہ کریم جو ہے اللہ کریم یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی کلیریفائی دے رہے ہیں کہ وہ جو چند چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ حرام تھی، وہ شریعت نے حرام نہیں کی تھی، بلکہ کچھ چیزیں حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کا لقب تھا اسرائیل، اور اسرائیل کا مطلب ہے عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود سے کچھ چیزوں کو کہا تھا کہ وہ میں نہیں کھاؤں گا۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ انبیاء ہوتے ہیں جو صلحاء ہوتے ہیں، جو زہداء ہوتے ہیں، جو زاہد لوگ ہوتے ہیں، متقی لوگ، وہ اپنے اوپر کچھ چیزیں کہتے ہیں کہ میں دنیا کی کچھ چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں سادگی میں، اور اللہ کا جو فقر ہے اور جو غنا ہے اس کو اختیار کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے کچھ چیزوں کے اپنے پریفرنسز بنائے تھے، بعد میں ان کے فالوورز نے ان چیزوں کو بھی عمل کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے اس کو شریعت میں شامل کر دیا۔ لیکن یہ اس بات کی اہمیت ہے، آگے ہم پڑھیں گے سورہ تحریم میں آئے گا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے جب قسم کھائی کہ میں فلانا شہد نہیں کھاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ آپ اس طرح نہیں کریں، کیونکہ آپ اگر کسی چیز کو نہیں کھائیں گے، آپ اگر کسی چیز کو نہیں کریں گے، یا اگر آپ کسی چیز کو کریں گے تو بعد میں آپ کی امت بھی اس کو فالو کرے گی، کیونکہ آپ کی جو حیثیت ہے وہ انڈیویجول کی نہیں رہی، بلکہ اب آپ کی حیثیت جو ہے وہ شرع بنانے کی، جو شریعت ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی آیات نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے۔ تو اس لیے آپ بڑے محتاط ہو جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی قربانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی کام ایسا نہیں کیا جو بس ان کے لیے ہو، ہر وہ چیز ایسی تھی کہ جو امت کے لیے ہو۔ تو پوری زندگی کی ایک ایک چیز آپ سوچیں نا کہ اگر مجھے ایک چیز نہیں پسند، فرض کریں کہ میں لہسن نہیں کھاتی، یا فرض کریں کہ اگر میں فلاں طرح کا چیز نہیں کھاتی یا نہیں کھاتی تو میری مرضی، کوئی مجھے منع تو نہیں کرے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ یہ نہیں کریں، آپ یہ نہیں کریں، کیونکہ آپ کی تو ہر بات کے اوپر امت عمل کرے گی اور اس کو پھر دین بنا لے گی۔ تو بالکل اسی طرح یعقوب علیہ السلام کے ایک طرز عمل کو یہود نے شریعت بنا لیا، اس کا حصہ بنا لیا، اور بعد میں انہوں نے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اس حرمت کے حوالے سے کہ یہ چیزیں حرام ہیں تو لاؤ کہ کیا تورات میں کہیں لکھا ہے، اس میں کوئی بات بتائیے کہ یہ چیز حرام ہے۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوخ کرتے رہے وہی در حقیقت ظالم ہے۔ کہو اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے سچ فرمایا، قل صدق اللہ۔ اسی لیے جب ہم قرآن سنتے ہیں، قرآن کی آیات سنتے ہیں، ہم کہتے ہیں صدق اللہ العظیم، کیونکہ اللہ عظیم اللہ نے سچ فرمایا جو فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ غلط نہیں کہہ سکتے۔ اب اگر ابھی بھی آپ کہیں کہ یہود تو لے آئے کہیں سے آیا تو آپ کو پتہ ہے کہ تحریف ہو گئی۔ تو اللہ سچ کہہ رہے ہیں، یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ اللہ جو بات کہتے ہیں وہ سچ ہوتی ہے۔ تم سب کو یکسو ہو کر فاتبعوا، اب ہم سب سے کہا گیا ہے فاتبعوا، ان کی باتوں کے پیچھے مت پڑو، بلکہ تم سب اپنے آپ کو یکسو کر کے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی اختیار کرو۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ سب چیزیں بعد میں ایڈ ہوئی ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کیا، تو تم سب جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرو۔ اور بار بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے، اس کو خیر و برکت دی گئی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا۔ یعنی جو خانہ کعبہ ہے وہ قرآن کریم، وہ دنیا کے اوپر ہوئے زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کی پہلی عبادت گاہ ہے۔ اسی سے مفسرین نے اور سارے لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ جو سب سے پہلے خانہ کعبہ ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور اس کے بعد تمام انبیاء جو ہیں وہ اس کے حج کے لیے آتے رہے۔ بعد میں پھر وہ امتداد زمانے کے باعث وہ ختم ہوئی، پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر نو کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اعتراض ہی ختم ہو جاتا ہے کہ بیت المقدس کو کیوں نہیں کرنا اور خانہ کعبہ کو کیوں مرکزیت دینی ہے، اس لیے
کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ پہلی عبادت گاہ ہے اللہ تعالیٰ کی علامت، اس لیے اللہ نے منتخب کیا کہ یہ پہلی عبادت گاہ ہے جو اللہ کی، جو کہ اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر ہوئی روئے زمین کے اوپر. اور آپ خود بھی دیکھ لیں، اس کا سب سے بڑا ثبوت سیدھی سامنے سی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں تعمیر کیا تھا. تو اگر یہودیوں کو یا عیسائیوں کو تکلیف ہو رہی تھی کہ خانہ کعبہ کو کیوں بنا دیا سجدہ گاہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خانہ کعبہ نہیں بنایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہاں پہ عبادت ہو رہی تھی، حج ہو رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بلکہ یہ سب مانتے ہیں کہ وہ تو بنائے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے تھا، تو وہ تو یکساں محترم ہونا چاہیے یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے. لیکن اگر آج وہ اس کو کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ ان کا تعصب ہے، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بنی اسماعیل کی جیلسی ہے. اس میں کھلی ہوئی نشانیاں، یعنی اس گھر میں خانہ کعبہ میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے، یہ ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا. اور اگر آپ اس وقت کے واقعات پڑھیں کہ جب ممکن نہیں تھا دو لوگوں کا ایک مال لے کے اکیلے جانا، تو خانہ کعبہ میں آ کے جو ہے نا وہ سب چیزیں کس طرح سے وہ بندہ محفوظ اور مامون ہو جاتا تھا. اور تفسیر کی کتابیں میں آتے کہ لوگ اپنے باپ اور بھائی کے قاتل کو بھی دیکھ لیتے تو اپنی نظریں نیچی کر لیتے تھے، ہتھیار ہٹا دیتے تھے. تو یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ آپ ایک حد میں داخل ہوئے اور اچانک سے لوگوں کے ایٹیٹیوڈ بدل جائیں. تو یہ اللہ کا معجزہ تھا، یہ نشانی ہے اللہ کی. اللہ نے کہا یہ آیت ہے اللہ کی. لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہے وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے. یہ وہ آیت ہے جو حج کی فرضیت کے اوپر دلالت کرتی ہے، اور حج کی فرضیت جس کے پاس استطاعت ہو. اور یہاں پہ لکھا ہے ومن کفارا، جو آیت ہے وہ کہتی ہے ومن کفارا، جس نے انکار کر دیا. تو جس نے استطاعت رکھنے کے باوجود حج نہ کیا گویا اس نے کفر کیا. اسی لیے ون آف دا 5 پلرز آف اسلام میں سے ہے حج. کہو اہل کتاب تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. کہو اہل کتاب یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے، حالانکہ تم خود اس کے راہ راست پر ہونے کے گواہ ہو. تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے اہل کتاب میں سے گروہ کی بات مانی تو یہ پھر تمہیں ایمان سے کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے. تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع باقی رہ گیا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ سارے اہل کتاب، جو ہم نے لاسٹ کلاس میں نے آپ کے سامنے اہل کتاب کے 4 درجوں کا ذکر کیا تھا، ان کے ساتھ تعلقات کے 4 درجوں کا ذکر کیا تھا، تو ان میں سب ایسے نہیں ہیں. ایک گروہ ایسا ہے جو کہ مخالفت میں شدید ہے، جو کہ کفر کے علم برداروں اور طاغوت کی ہیلپ کر رہا ہے، اور وہ اسلام کا راستہ کاٹنے کی، مسلمانوں کا راستہ کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر ان کی بات مانی، ان کو منانے کی کوشش کی تو کوئی فائدہ نہیں ہے، تو تمہیں پھر واپس لے جائیں گے. جب تم کو اسی لیے فرمایا کہ ان کے ساتھ اتنی زیادہ دوستی مت رکھو، اتنی دلی محبت مت رکھو کہ وہ پتہ کیا ہوتا ہے، ہم کیا کہنا چاہیے، تواضع میں، انکساری میں بھی کہہ دیتے ہیں اوکے چلو چلا چلتا ہوں. ایک غلط جگہ لے جا رہا ہے، چلو چلا چلتا ہوں. ایک غلط چیز سن رہا ہے، چلو چلے چلتے ہیں. ایک دوست ہوتا ہے کہتا ہے غلط چیز دیکھ رہا ہے، چلو تم بھی دیکھ لو، یار کچھ نہیں ہوتا میں بھی دیکھ لیتا ہوں. ایک چیز کھا رہا ہوں، ارے یار کچھ نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ ہم لوگ بڑے اسٹرانگ ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ حلال حرام کے بارے میں، لیکن ہم کسی مسلمان کو کہتے یار کچھ نہیں ہوتا، یہ بھی تو چکن ہے کھا لو، یہ کچھ نہیں ہوتا. ہم کہتے چلو اچھا کوئی نہیں، یہ بھی تو کھا ہی رہا ہے میں بھی کر لیتا ہوں. اسی طرح کوئی سود کے اوپر کاروبار کر رہا ہے تو کہتے کوئی نہیں میں بھی تو کر رہا ہوں، کر لیتا ہے نا انسان. اسی لیے فرمایا کہ ایسے لوگ صرف کافر ہی نہیں بلکہ مسلمانوں میں بھی اگر جو ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی آیات کو کھلم کھلا انکار کرتے ہیں یا اس کو پامال کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی دلی دوستی نہیں رکھنی چاہیے. تو یہ صرف کافروں کے بارے میں نہیں، تو مسلمانوں کے بارے میں بھی ہے کہ دلی محبت ایسی مت رکھو کہ وہ تمہارے دین کی طرف سے تم کو پھیر لیں. لیکن جو لوگ ایسے نہیں ہیں تو آپ ان کے ساتھ ملنا بھی رکھیں گے اور تعلقات رکھیں گے، جبکہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں. یعنی کیف تکفرون، تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو، کیسے کفر کر سکتے ہو جبکہ تمہیں اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے. جو اللہ کا دامن مضبوطی سے تھامے گا وہ ضرور راہ راست پائے گا. اب وہ آیت آ گئی جو بہت، یہ پورا رکوع بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ سے ایسا ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اللہ کا ایسا تقوی اختیار کرو جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے. تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، یعنی ایک مرتے دم تک کرنے والا کنٹینیوس عمل ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے میں نے نماز پڑھ لی، میں نے حج کر لیا، میں نے اتنے روزے رکھ لیے، میں نے اتنا چیریٹی ورک کر لیا، اب تو میری بخشش ہو ہی گئی. Nobody knows until the last breath.
ہم سب کو نہیں پتا. تو مرتے دم تک کوشش کرنی ہے کہ ہم مسلمان رہیں, ایسے کام کرتے رہنے, سب مل کے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرق میں نہ پڑو. اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا. تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, پھر اس نے تمہارے دل آپس میں جوڑ دیے, اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے. تم آگ سے بھرے ہوئے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے, اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا. اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے, شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آئے. یہ آیت کی جو سب سے پہلے مخاطبین ہیں وہ انصار و مہاجرین ہیں. اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اور نبوت سے پہلے کے واقعات کو دیکھیں تو ہمیں پتہ ہے کہ پورا عرب جو ہے وہ سول وار جیسے آج کے زمانے میں کہتے ہیں, جو جیسے ہم سیریا کا حال بتاتے ہیں یا ہم جیسے افریقہ کے ملکوں کا حال بتاتے ہیں, یہ اس سے گیا گزرا تھا کہ جہاں پہ بس جنگ ہو رہی ہے, اسکول نہیں جا سک رہے بچے, بوم گر رہے ہیں, اسکول خراب ہے, اسی میں ہیومن ٹریفکنگ ہو رہی ہے, بچے بھوکے مرے ہیں. تو جو آج کا حال ہے وار افیکٹڈ ایریاز کا, بالکل وہ والا حال تھا پورے کے پورے عرب کا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, کہ تم تو بالکل آگ سے بھرے ہوئے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے. اس وقت دنیا کی قومیں ترقی کری تھی, روم اور فارس. اس وقت عربوں کا حال تھا کہ خانہ جنگی, جو ان کی جنگ بعث ہوئی ہے وہ کتنے ڈیکیڈز تک جاری رہی ہے. اسی طرح جو ان کی دو بڑی جنگیں ہوئی, یعنی یہ اوس اور خزرج کے درمیان صدیوں سے جنگ جاری تھی, اور مکہ کے جو مختلف قبائل تھے ان کے درمیان جنگیں جاری تھی, اور ان میں 40,000 اور 60,000 لوگ مارے گئے. آپ سوچیں ٹوٹل آبادی کتنی ہے, لیکن اتنی صدیوں جو ڈیکیڈز تک جنگ جاری رہی اس میں ان کے ہزاروں لوگ مر گئے, کتنے لوگ بیوہ ہو گئے, کتنے لوگ جو یتیم ہو گئے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو سول وار تھی ان کی مدینہ والوں کی آپس میں تھی, اوس اور خزرج کے قبائل کی اس قدر بری حالت تھی. اب آگے ہم پڑھیں گے یہاں تک کہ جو یہودیوں کے 3 قبائل تھے ان کے بھی اس طرح سے تعلقات تھے کہ اوس کی جو تعلقات تھے وہ 2 یہودیوں کے قبائل کے ساتھ تھے, اور جو خزرج تھا اس کا ایک سے تھا, اور یہ آپس میں جنگیں کرتے تھے, اور یہودی جو ہے وہ ان کی ہیلپ کرتے تھے ایک دوسرے سے لڑائی کرنے میں. اور یہودیوں کا وہ حال تھا جو آج کا حال ہے, یعنی جو وار انڈسٹری ہے. آپ دیکھیں کہ مسلمان 2 آپس میں لڑتے ہیں, لیکن جو ان کو اسلحے کے لیے سپورٹ کرتے ہیں وہ پیچھے سے غیر مسلم ممالک ہوتے ہیں نا, کیونکہ ان کا اسلحہ بکتا ہے. تو وار از این انڈسٹری ناؤ ڈیز. آپ جائیں اس کو سرچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا وار از این انڈسٹری جس کے اوپر باقاعدہ بزنس ہے, جس کے اوپر انویسٹ ہوتا ہے, نئے نئے ویپنز بناتے ہیں. تو اگر جنگ کی آگ بھڑکتی رہتی ہے کچھ ملکوں میں, تو اس طرح جو یہ وار بنانے والے, ویپن بنانے والے جو کنٹریز ہیں وہ فلرش کرتے ہیں. بالکل اسی طرح یہ جو یہودی تھے یہ اوس اور خزرج کو لڑاتے تھے, اور ان کو پیسے دیتے تھے, ان کو قرضے دیتے تھے کہ تم ہتھیار خریدو, ایک دوسرے سے لڑو مارو. اور اس طرح کیا ہو رہا تھا کہ جو اوس اور خزرج تھے اصل میں یہ خود نسل در نسل قرضوں کے اندر جکڑے چلے جا رہے تھے, کیونکہ آپس میں لڑتے تھے, یہودی ان کو قرض دیتے تھے, اور پھر یہودیوں کے یہ قرضوں میں جکڑ کے رہ گئے تھے. بالکل یہ وہی سچویشن ہے جو آج ہمارے وار افیکٹڈ ایریاز کے, کہ مسلمان بے وقوفوں کی طرح آپس میں لڑ رہے ہیں, قرضہ لیتے ہیں یہ اپنے غیر مسلم آقاؤں سے. وہ ان کے ہاں آپ دیکھیں کہ ان کی پوری جو اتنے ظاہری طور پہ شان شوکت ہے, لیکن اندر سے سارے کے سارے کھوکھلے ہو چکے, قرضوں میں جکڑے ہوئے, اور پورا جو ہے وہ غیر مسلموں کو فائدہ پہنچ رہا ہے. تو اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم خود فلرش نہیں کر پا رہے. ہمارے یہاں کوئی جب جہاں جنگیں ہوتی ہیں وہاں پہ ان کا دیکھیں نا, عربوں کا اپنا کوئی ادارہ نہیں بن سکا, کوئی بادشاہ نہیں بن سکا, وہ ترقی نہیں کر سکے, صنعت و حرفت میں کچھ بھی نہیں کر سکے نا عرب اس زمانے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اور اسی طرح آج ہمارے یہاں بھی مسلمانی جب آپس میں لڑے تو نہ اپنا انفراسٹرکچر بن رہا ہے, نہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا کام ہو رہا ہے, نہ ہم کوئی اپنا ایک ایسا زبردست اتحاد بنا سک رہے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے اوپر حملہ کرے تو ہم اپنے لیے خود اپنے فورم سے کبھی آواز اٹھا سکیں. ہمیشہ دوسروں کے فورمز پہ جا کے در در کی بھیکیں مانگتے ہیں. تو بالکل اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم آگ سے بھرے ہوئے, تمہاری تو پورا معاشرہ برباد ہو رہا تھا, تم تو آگ سے بھرے ہوئے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے. پھر اللہ نے کیا کیا, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو امن کا پیغام لائے. انہوں نے بھائی بھائی بنایا, نہ صرف اوس اور خزرج کو جڑا دیا بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواسات اور مواخات قائم کی اور انصار مدینہ کو جوڑ دیا, اور وہ کتنے اسٹرانگ بن گئے. اور ابھی ہم آگے پڑھیں گے, ابھی غزوہ بدر کے تھوڑے واقعات گزرے, آگے مسلمانوں نے تھوڑی مٹھی بھر جو فوج تھی اس نے اتنے بڑے بڑے ٹڈی دل لشکروں پہ قابو پایا کہ اتحاد کی بنا پہ. اور یہ لوگ جن کا اپنے ملک پہ بھی حکومت نہیں تھی, عرب لوگ جیسے بادیہ نشین, ان کو کہا تھا یہ وہ ہیں جو صحرا کی خاک کھانے والے, یہ پوری دنیا پہ حکومت کرنے لگے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے آتے آتے کل دنیا کی جو سب سے بڑی سلطنت ہے ان میں ایک حضرت عمر فاروق ہیں جو دنیا کے اسٹرانگسٹ حکمران گزرے. تو کیوں؟ اتفاق کی وجہ سے, آپس کے جھگڑوں کو ختم کر کے مسلمان اس وقت تک اسٹرانگ رہے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اور اوس اور خزرج کا یہ واقعہ ہے
اس کا چھوٹا سا اشارہ ملتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ سے پہلے مسجد قباء میں آ کے ٹھہرے. تو سیرہ کی کتابوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس قبیلے میں آ کے ٹھہرے تھے اس کا جو دشمن قبیلہ تھا انصار کا دوسرا دشمن, ابھی مجھے یہ یاد نہیں آ رہا کہ وہ اصل میں ان کا تعلق کس سے تھا, اوس کے ساتھ ٹھہرے تھے یا خزرج کے ساتھ, تو ایک قبیلے کے ساتھ آ کے ٹھہرے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت لینے کے لیے جب دوسرے صحابی آئے جن کا تعلق اپوزٹ دشمن قبیلے سے تھا تو انہوں نے اپنے منہ کے اوپر کپڑا باندھا ہوا تھا نقاب سے. آپ عصبیت دیکھیں, یعنی حالانکہ اسلام قبول کر لیا تھا, کرنے کے لیے آئے تھے, بیعت لینے آئے تھے, لیکن دشمنوں کا جو قبائلی دشمنوں کا یہ عالم یہ تھا کہ ان کی بھی بے عزتی ہوتی کہ یہ دشمن ہمارے پاس آیا, اور وہ بھی یہ تھے کہ میں اتنا اپنے عزت کو نیچے کیسے کروں کہ اپنے دشمن قبیلے میں جا کے اور ان کو ویلکم کر کے آؤں. ایسی دشمنی کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا جوڑا کہ یہ ایک دوسرے کے ایسے بھائی بھائی بنے کہ ہم وہ واقعات پڑھیں گے ابھی غزوہ بدر کے اور غزوہ تبوک کے اور غزوہ احد کے, اور وہ سارے واقعات ہم پڑھتے ہیں. اور وہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں, ان کو پانی پلانے آئے, انہوں نے کہا میرے اس بھائی کو پلا دو, ان کے پاس گئے, انہوں نے کہا اس کو پلا دو, یہاں تک کہ جب وہ پہلے کے پاس آئیں تو وہ شہید ہو چکے تھے. تو کہاں سے, یعنی ایک دوسرے سے نفرتوں سے کہاں پہنچے کہ یہ ہمیں بھی سیکھنا ہے. یہ ویری امپورٹنٹ آیت ہے. اچھا, اس میں ہم عموماً اس آیت کا مطلب یہ دیتے ہیں کہ جو 4 اسکولز آف تھاٹس ہیں, 4 فقہی اسکول ہیں, یہی غلط ہیں شاید, مالکی, حنفی اور حنبلی اور شافعی مسلک, شاید یہی غلط ہے. اس کو فرقہ کہا اللہ تعالیٰ نے. نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. تفرقے کا مطلب یہ ہے کہ ڈفرینٹ اسکولز آف تھاٹس کا ہونا غلط نہیں ہے. غلط یہ کہ آپ سوچیں کہ میرا جو اسکول آف تھاٹ ہے, جو میرا مسلک ہے, وہ حق ہے اور باقی سارے غلط ہے. اس بنیاد پہ تعصب کر کے آپ ان سے لڑائی کریں اور ان کو غلط سمجھیں اور ان کے عمل کو آپ کہیں اس کی وجہ سے ان کو اسلام سے خارج سمجھیں, ان سے لڑائی کریں, آپ بولیں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, یہ غلط ہے. ڈفرینٹ اسکولز آف تھاٹس کا ہونا غلط نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹ ہے, اور وہ مختلف مثالیں ملتی ہیں کہ ایک صاحب نے ایسا طریقہ اختیار کیا, ایک صاحب نے یہ طریقہ اختیار کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں نے ٹھیک کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو منع نہیں کیا. تو ڈفرینسز آف اوپینین حدیث کے اندر آپ دیکھیں, قرآن کے اندر آپ دیکھیں, جو آیات کی رائے ہیں مختلف, صحابہ کرام کی مختلف رائے, انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ, انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے. اس بات میں بھی فرق ہے کہ کسی نے کہا یہ مکی سورہ ہے, کسی نے کہا کہ مدنی سورہ ہے. اسی طرح جو مفسرین کے اقوال میں فرق ہے. تو یہ فرق ہونا مشکل نہیں, کوئی غلط بات نہیں ہے. اور یہ سارے جو تھے, یہ 4 امام جو ہیں فقہ کے, یہ ایک دوسرے کے شاگرد تھے, وہ ان کے استاد تھے, وہ ان کے استاد تھے, اور آپس میں ان کے بعض نے ایک دوسرے کا زمانہ پایا اور ڈسکشنز بھی ہوئے. تو ڈفرینس آف اوپینین رہنا غلط نہیں ہے, that's totally fine. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا اختلاف بھی رحمت ہے. جو بات غلط ہے وہ یہ کہ جو 20 تراویح پڑھتا ہے وہ کہتا ہے اصل میں 20 ہے, یہ جو 8 پڑھے نا یہ غلط ہے, اور جو 8 پڑھے وہ کہہ رہے ہیں یہ 20 بالکل غلط ہے, اسلام میں نہیں ہے, اصل تو 8 ہے. اسی طرح جو لوگ وطر کو 2 سلاموں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں وہ غلط ہیں, اور جو وطر کو 1 سلام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں وہ صحیح ہے. تو یہ جو باتیں نا, اور اس کی بنیاد پہ اپنی مسجدیں الگ کرنا, اس کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے تعلقات نہیں کرنا, اس کی بنیاد پہ عصبیت, اسی طرح رنگ, نسل, زبان, یہ عرب ہے, یہ کالا ہے, یہ گورا ہے, یہ غیر عرب ہے, یہ تو انگریز ہیں, یہ تو افریقن ہے. افریقن لوگوں سے ہم لوگ سلام بھی کرنا پسند نہیں کرتے. ہماری جو کمیونٹی ہے, پاکستانی کمیونٹی اور انڈین کمیونٹی, ذرا بتائیں کہ ہماری کتنے دوست ایسے ہیں جو سوڈانی ہوں اور جو صومالین ہوں, اب تک ہم ان کو ہم کہتے ہیں یہ کرپٹ ہے, ہم کہتے ہیں کرمنل ہے. تو بہرحال ہم لوگوں نے بڑے سارے ڈفرینسز ڈال رکھے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا کہ اس طرح کے ڈفرینسز کو ختم کرو. اللہ کی رسی یعنی قرآن کو, اللہ کے طریقے کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مضبوطی سے پکڑو اور دلوں کو جوڑو. اللہ کا یہ احسان ہے کہ وہ دلوں کو جوڑ دو. اور جو آج ہماری حالت ہے تو وہ یہ ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, کہ ہم سب بڑے آگ سے بھرے ہوئے گڑھے کے آگے کھڑے ہیں. اگر ہم ایک دوسرے کو سے اتفاق نہیں کریں گے, ایک دوسرے کے لیے دل کو بڑا نہیں کریں گے, ایک دوسرے سے محبت نہیں کریں گے, ایک دوسرے کا احسان کا رویہ اختیار نہیں کریں گے, تو پھر ہم سب آگ کے اندر جا کے گر جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ, یہ بہت امپورٹنٹ آیت تھی. تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضروری ہونے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں, بھلائی کا حکم دے اور برائیوں سے روکتے رہیں. جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے. یہ وہ آیات ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں نیکی کا حکم دینا اور بھلائی سے روکنا ہمارے اوپر کتنا فرض ہے. کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی واضح ہدایات پا لینے کے بعد پھر اختلاف میں مبتلا ہو گئے. جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے, جب کچھ لوگ سرخ رو ہوں گے اور کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا. جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا. اچھا, تو اب اس کو پرانے نعمت کے سلے میں
عذاب کا مزہ چکو رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے، ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور ہمیشہ وہ اسی حالت میں رہیں گے۔ یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تم کو ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ ایک چھوٹی سا اشارہ دیتی ہوں، یہ آیت ہے تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیت ہے، ہم آپ کو تلاوت کر کے سنا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہم ہے نا، یہ ایک شاہانہ انداز ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز نہیں ہے ہم۔ تو یہ آیت اللہ ہی کی طرف سے ہے، اس کے اندر شاہانہ جلال جھلکتا ہے اس آیت کے اندر، نتلوہا علیک بالحق، ہم آپ کے سامنے تلاوت، تو ایک کائنات کا بادشاہ ہے جو ہمارے سامنے یہ آیات کہہ رہا ہے، پڑھ کے سنا رہا ہے۔ اور اللہ جو ہے دنیا والوں پر ظلم رکھنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو، اور یہ اب ہم سب کو کہا جا رہا ہے کنتم خیر امت، ہم میں سے ایک ایک بہن جو یا میں یہاں پہ کوئی نہیں کہہ رہے کہ میں مردوں کو کہہ رہا ہوں، عورتوں کو نہیں کہہ رہا، میں عالموں کو کہہ رہا ہوں، غیر عالموں کو نہیں کہہ رہا، میں نوجوانوں سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ تو ان کے تو کھیلنے کھانے کے دن ہے، میں تو بوڑھوں کو کہہ رہا ہوں، میں حنبلیوں سے کہہ رہا ہوں، میں حنفیوں کو نہیں کہہ رہا کیونکہ وہ تو غلط ہیں، میں گوروں سے کہہ رہا ہوں، میں کالوں سے نہیں کہہ رہا کیونکہ وہ تو کوئی کمتر ہے، نہیں، کنتم خیر امہ، ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، چاہے وہ مرد ہے، عورت ہے، کالا ہے، گورا ہے، مغرب سے ہے، مشرق سے ہے، عرب ہے کہ عجم ہے، نوجوان ہے کہ بوڑھا ہے، عورت ہے کہ مرد ہے، عالم ہے کہ غیر عالم ہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ فرمانا ہے تم سب دنیا میں وہ بہترین گروہ ہے جسے تمہارا مقصد بعثت کیا ہے، مقصد وجود کیا ہے کہ تمہیں انسانوں کی ہدایت اور اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے۔ ہم سب اس سے ہیں، اب ہم خاص طور پہ جو ہم یہاں مسلم کمیونٹی، خاص طور پہ وہ جو غیر مسلموں کے درمیان رہ رہی ہے، ہمارا فرض یہ ہے، ہم رول ماڈل ہیں اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے کردار سے، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم جو ہے وہ ان لوگوں تک اللہ اصلاح کریں، ہدایت کی کام کریں۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر ہم اپنے مقصد وجود کو پورا نہیں کریں جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا۔ جو ہماری جاب ڈسکرپشن تھی وہ یہ تھی کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، بدی سے روکتے ہو، اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ اگر ہم اپنی جاب پہ نہیں پورا اٹھ رہے تو ہم کتنے بھی اچھے ہوں، ہماری جو ہے جاب پوری نہیں رہی۔ تو ہم سب اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ ہمارے اوقات کا، ہمارے معاملات کا، ہماری صلاحیتوں کا، ہمارے پیسے کا کتنا حصہ اس جاب کے اوپر جاتا ہے جس کے لیے اصل میں مسلمانوں کو بنایا گیا ہے۔ یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا، اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں، مگر ان کے بیشتر افراد نام فرمان ہیں۔ یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ڈرو مت۔ آج ان کو پاورفل پا رہے ہو تو تم سمجھ رہے ہو کہ یہ ہمارا بگاڑیں گے، نہیں، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں۔ یہ اگر تم سے مقابلہ کریں تو مقابلے میں پیٹ دکھائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہیں ملے گی۔ یہ جہاں بھی پائے گئے، ان پر خاص طور پہ یہود کا ذکر ہے، ان پر ذلت ہی کی مار پڑی، کہیں اللہ کے ذمے یا انسانوں کے ذمے میں پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے، یہ اللہ کے غضب میں گر چکے، ان پر محتاجی و مغلوبی مسلط کر دی گئی، اور یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے، انہوں نے اللہ پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، یہ ان کی نافرمانی اور زیادتی کا انجام ہے۔ تو جوس کی پوری تاریخ اٹھا لیں، یہ جہاں بھی ہے دوسروں کے رحم و کرم پہ، یہاں تک کہ انہوں نے جو اسرائیل بنائی ہے یہ بھی غیر مسلم طاقتوں کے سپورٹ سے بنائی ہے، ورنہ یہ خود نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ سزا دی کہ انہوں نے اللہ کی آیات پر کفر کیا اور پیغمبروں کو قتل کیا۔ اگر مسلمان بھی اللہ کی آیات پر کفر کریں گے تو وہ ایسی ذلت و پستی میں مبتلا رہیں گے۔ مگر پھر ایک اور بہت امپورٹنٹ آیت آتی ہے، مگر دیکھو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کو اوور جنرلائز نہیں کر لینا، سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے وہ لوگ جو ہیں تو عیسائی اور یہودی، لیکن وہ واقعی سچے دل سے اللہ پہ ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور سجدے اور رکوع کرتے ہیں، اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں، یہ صالح لوگ ہیں۔ اب ہمارا کام کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں اور ان کے ساتھ دوستی کریں، ان کے ساتھ کلمہ ایک مشترک کے اوپر بات کریں اور اپنی بات کو آگے پھیلائیں۔ یہ جو نیکی بھی کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی، اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ اب ہم میں سے کچھ لوگوں کا طریقہ یہ کہ بس ہم قرآن پڑھنا پڑھانا اس تک محدود ہے، لیکن یہ بتائیے کہ اگر اس قرآن کو پڑھ کے یہ جو ہم اس میں احکامات ہیں اس کے عمل پہ اگر ہم نہیں رکھے ہوئے، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ دعوت کو کہہ رہے ہیں تو ہم میں سے کچھ لوگ بس قرآن پڑھتے ہیں، کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں، وہ دیکھیں کہ انہوں نے کیا کوئی دعویٰ کا کام کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جاؤ ان کے ساتھ کلمہ سوا پہ بات کرو، کامن ورڈ پہ بات کرو، ہم لوگ کر رہے ہیں؟ تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں چیریٹی کا کام کرو، فلاح کا کام کرو، کیا ہمارا اوقات اس میں جا رہے ہیں؟ تو ایک مسلمان جو ہے اس کی زندگی کو بیلنس ہونا چاہیے، وہ قرآن اور حدیث کو پڑھے اور پھر اس کے اوپر عمل کرے انڈیویجولی اپنے گھر میں، اور جو کمیونٹی کا ورک ہے یعنی ایز اے جماعت اللہ کے دین کو آگے پھیلانا، چیریٹی کا کام کرنا، والنٹیئر ورک کرنا، انسانوں کے لیے منافع بخش ہونا، اس
اپنے کیریکٹر کے ذریعے، اپنے قول کے ذریعے شہادت کو قائم کرنا ایز اے جماعت، اس سب کو ہمیں کرنا بہت ضروری ہے، اس کو بھی چیک کرتا رہنا چاہیے. اور جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی. اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جو سچے دل سے ہیں اور یہ سارے کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دیں گے. رہی وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کا نہ کوئی مال کچھ کام دے گا نہ اولاد. وہ لوگ آگ میں جانے والے ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے. جو کچھ وہ اپنی دنیا میں خرچ کر رہے ہیں، دیکھا ہے آپ نے کہ جو لوگ اللہ کے پر زیادہ اللہ تعالیٰ کی آیت کی فکر نہیں کرتے، اور وہ مسلمان بھی ہو سکتے ہیں اور غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ کیا کیا احکامات آئے ہیں. قرآن ان کے گھروں میں اوپر دھرا ہوا ہے، کبھی پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس کی آیات سے اپنے لیے ہدایت لینے کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے. اور دنیا میں آپ کو بڑے اچھے نظر آ رہے ہیں، بڑی اچھی فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ پکچرز ہیں، آپ ان کے گھر دیکھیں زبردست سجے ہوئے، ان کے پاس اچھی اچھی گاڑیاں ہیں، اور آپ ان کو دیکھیں اور اپنے گھر کو دیکھیں تو شرمندہ ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سب کچھ اس دنیا کی زندگی میں وہ خرچ کریں. اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس نے پالا ہو، اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پہ چلے. ایسی جو ہوا چلتی ہے جو کہ کھیتوں کو برباد کر دیتی ہے، اولے برساتی ہے تو کھیتوں کو برباد کرے، تو لگتی تو ہوا اچھی ہے لیکن وہ بارش نہیں ہے کہ فائدہ دے. تو ان کی جو ہوا ہے، ان کی دولت ایسی ہے جو ان کے نقصان پہنچا دے گی. اور کھیتی کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ، کھیتی کی جب بھی بات کرتے ہیں تو دنیا کے عمل کو اور آخرت میں اس کے نتیجے میں، دنیا کے کیے ہوئے عمل کے نتیجے میں جو آخرت میں اعمال کھلیں گے اس کو اللہ تعالیٰ کھیتی کہتے ہیں. تو جو لوگ دنیا میں اللہ پہ ایمان نہیں لاتے اور خرچ کیے جا رہے ہیں، وہ آخرت میں ان کی کھیتی برباد ہو جائے گی. جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اسے برباد کر کے رکھ دیا. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، در حقیقت وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے جماعت کے لوگوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ. وہ تمہارے خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چوکتے. تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے. ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے. ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایات دے دی ہیں، اگر تم عقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں احتیاط برتو گے. یہ میں بتا چکی کہ جس طرح سے اس وقت ایک وار کے اوپر تھے، اور ان کے جن چیزوں کا، جن لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ ان کا رازدار نہیں بناؤ، ان میں یہود بھی ہیں، ان میں منافقین بھی ہیں. جو ابھی سورہ منافقین کی آیت آتی ہے کہ ان کے جسے، ان کے جو اٹائر ہے، ان کا جو آؤٹ لک ہے وہ بڑا شاندار ہے، بڑے گریسفل، خاندانی، زبردست لوگ ہیں. جب بات کرتے ہیں تو سننے والا ان کی بات کے محب ہو جاتا ہے، کیا باتیں بناتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کے دلوں میں بغض بھرا ہوا ہے. اور وہ صرف گھلتے ملتے اس لیے ہیں کہ مسلمانوں کی خبریں ملیں تو وہ ان کے خلاف کوئی نہ کوئی عمل کریں. اور وہ بغض نکلا پڑتا ہے. کبھی وہ کہتے ہیں رائنا کو رائنا کہہ دیتے ہیں، کبھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیتے کچھ اور کہتے ہیں، کبھی وہ جبرائیل علیہ السلام کو برا کہتے ہیں، کبھی وہ اللہ کو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو کانوں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کانوں کا کچا ہے، کبھی وہ اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے. تو یہ اس طرح کی باتیں ان کی نکلی پڑتی ہیں. کبھی وہ مذاق اڑاتے ہیں مسلمانوں کو جہاد کے لیے نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ اتنے سے لوگ یہ جا کے یہ کھجوروں کے ساتھ جو ہے یہ مقابلہ کریں گے روم اور فارس کی فوجوں کا. تو یہ باتیں ان کے منہوں سے نکلی پڑتی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا، منع کیا کہ جو غیر مسلم ہیں ان کو آپ دلی ایسی محبت نہ کریں کہ ان کے ساتھ اپنے راز بھی شیئر کرنا شروع کر دیں، کیونکہ وہ تو آپ کے راز اس لیے چاہ رہے ہیں تاکہ پھر کل کو وہ آپ کو نقصان پہنچائے. تم ان سے محبت رکھتے ہو نا، مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے. حالانکہ تم تو تمام کتب آسمانی کو مانتے ہو. جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیا ہے، مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غیظ و غضب کا یہ حال ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں. ان سے کہہ دو کہ اپنے غصے میں آپ جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی بشرط یہ کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس پر حاوی ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا معمور کرے تھے. اب یہاں پہ غزوہ بدر کا ذکر، غزوہ احد کا ذکر ہے. تھوڑی سی تفصیلات بتاتی ہوں، آگے کی جب آیات آئیں گی تو وہ ریفرنسز آپ کو کام آئے گا کہ غزوہ بدر کے بعد جب کافروں کو اتنی بری طرح ہزیمت ہوئی اور ان کے سارے بڑے بڑے سردار انکلوڈیڈ ابو جہل مارے گئے تو انہوں نے پرومس کیا کہ ہم بدلہ لیں گے. پھر احد کے موقع پر 3 ہجری میں وہ ایک زبردست لشکر جرار 3000 کا لشکر لے کر مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے آئے. اس وقت مسلمانوں کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شورا بٹھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم کم ہیں، تعداد میں کم ہیں، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ مدینہ میں رہ کر
اور ڈیفینسو جنگ لڑتے ہیں. لیکن کچھ پرجوش نوجوان اور کچھ ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو کہ غزوہ بدر میں حصہ نہیں لے سکے تھے, انہوں نے بڑھ بڑھ کے کہا نہیں نہیں آگے بڑھ کے لڑیں, ہم لڑیں گے, اور ہم کو موقع نہیں مل سکا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا, تو اب ہم لڑیں گے اور آپ جو ہے وہ باہر نکل کے ہی جنگ لڑیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی اور پھر احد کے مقام پہ ملے. اس موقع پر اتنی بڑی آزمائش یہ تھی کہ 3000 کا لشکر کے مقابلے میں مسلمان صرف 1000 تھے. اس میں بھی یہ ہوا کہ عین موقع پر جو عبداللہ بن ابی جو کہ سردار المنافقین ہے, رئیس المنافقین, جس کو یعنی یہودیوں کے علاوہ ایک اور دشمن گروہ کو یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو اوس اور خزرج تھے وہ اپنی جنگ سے اور سول وار سے تھک کر انہوں نے فیصلہ امن کا ایک پیک لکھا تھا, اور انہوں نے کہا تھا ہم اپنے ایک بادشاہ بنا لیتے ہیں, اور دونوں اس پہ تیار ہو گئے تھے کہ عبداللہ بن ابی کو جو ہے وہ اپنا بادشاہ بنا لیں گے. لیکن اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنا حکمران تسلیم کر لیا. تو عبداللہ بن ابی جو ہے وہ بہت دل و دل میں جیلس تھا, پیچو تاپ کھا رہا تھا, اس کو نفرت تھی, اس کو بغض تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے, کیونکہ اس کا سارا پلان چوپٹ ہو گیا تھا. تو وہ جن لوگوں کی طرف اشارہ ہے قرآن کے اندر, ان میں سے ایک وہ اور اس کی جماعت ہے. تو یہ وہ لوگ تھے جو کہ ظاہر ہے کہ اس نے ہوا کا رخ یہ دیکھا کہ سب مسلمان ہو رہے ہیں, تو اگر میں نہیں ہوا تو میری جو لیڈر کی محبوبیت ہے وہ ختم. آپ نے دیکھا کہ جو پولیٹیشینز ہوتے ہیں وہ سب کام کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. اگر وہ مسلمان ہیں تو وہ مندروں میں بھی ہاتھ جوڑنے چلے جاتے ہیں, اور اگر وہ کافر ہیں تو وہ مسجدوں میں بھی آ جاتے ہیں. یہ پولیٹیکل کریکٹنیس ہوتی ہے تاکہ سب کو اپنے ساتھ رکھا جائے. تو پولیٹیکل کریکٹ ہونے کے لیے, پولیٹیکلی کریکٹ رہنے کے لیے اس نے اسلام تو قبول کر لیا, مگر اس کے دل کا بغض, نفرت اور حسد حد سے بڑا ہوا تھا. تو وہ لوگ موقع تلاش کرتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچائے. تو ہوا یہ کہ عین موقع پر جب یہ لشکر نکل بھی گیا, بیچ راستے سے وہ اپنے 300 سواروں کو لے کر الگ ہو گیا. تو آپ سوچیں ویسے ہی 3000 کے مقابلے میں 1000 تھے, یعنی 1 سے 3 کی نسبت تھی. اب اور بھی کم ہو گئے, صرف 700 مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام لے گئے. پھر احد کے موقع پہ پہنچے. آپ لوگ جو لوگ حج پہ گئے آپ نے وہ دیکھا ہوگا, اس میدان کو یاد رکھیں اور اس پوری جنگ کو اپنے سامنے لے آئیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ جنگی اسٹریٹجی اس طرح کی کہ احد ان کی پشت پہ ان کی حفاظت کر رہا تھا, اور سامنے سے مسلمان تھے, اور ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کے اوپر جبل رمات ہے, جس کا نام, ایک چھوٹی سی ہل ہے, اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سواروں کو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں کیا کہ جب تم یہ دیکھو کہ یہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی اسٹریٹجی تھی کہ اگر تم یہ دیکھو, ہدایت یہ کی کہ کسی بھی صورت میں یہ جگہ مت چھوڑنا, کسی بھی صورت, یہاں تک کہ تم یہ دیکھو کہ ہم سب مر گئے ہیں اور پرندے ہماری لاشوں کو نوچ کے کھا رہے ہیں, یا کافر ہماری لاشوں کا مسئلہ کر رہے ہیں, تب بھی یہ جگہ نہیں چھوڑنا. یعنی آپ سوچیں کہ شدت دیکھیں, یعنی شکست ہو جائے مسلمانوں کو اور مسلمانوں کی لاشوں کو پرندے کھا رہے تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جگہ مت چھوڑنا. لیکن ہوا کیا کہ جب مسلمان لڑے, اور حالانکہ اتنے کم تھے, صرف 700 مسلمان اور وہ 3000 کا لشکر, لیکن وہی والی بات, اتحاد اور اللہ تعالیٰ ایمان اور اللہ کی مدد ان کے اوپر ایسے آئی کہ وہ 700 کا لشکر جو ہے وہ 3000 کے اوپر غالب آ گیا اور مسلمان ایک دم سے قابو پا گئے. لیکن مسلمانوں نے جلد بازی یہ دکھائی کہ انہوں نے اس سے پہلے کہ بالکل آخری شکست ہو جاتی کفار کو, وہ جو ہے مال غنیمت سمیٹنے میں لگے. تو جب مال غنیمت سمیٹنے میں لگے تو وہ جو 50 سوار عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جبل رمات میں تھے, وہ سمجھے کہ ہمیں فتح ہو گئی ہے اور جنگ اب ختم ہو گئی, اور وہ وہاں سے اتر آئے اور انہوں نے جو ہے وہ بھی مال غنیمت سمیٹنے میں لگ گئے. عبداللہ ابن جبیر ان کو بلاتے رہے لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں سنی. اس موقع پر یہ جو پلٹ گئے تھے, شکست کھا کے جو پلٹ بھاگ رہے تھے کافر, ان میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان ہی ہوئے تھے, اور ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ زبردست سوار تھے, زبردست جنگی کیپٹن تھے, اور زبردست اسٹریٹجک ان کی جو پلاننگ تھی, انٹیلیجنٹ لیڈر تھے وہ حضرت خالد بن ولید جو مسلمان ہی ہوئے تھے. انہوں نے جب یہ حالت دیکھی تو ایک پر حکمت فیصلہ کیا اور انہوں نے پلٹ کے چند سواروں کے ساتھ حملہ کر دیا. تو وہ جو مسلمان اطمینان سے آرام سے اپنی تلواریں چھوڑ کے مال سمیٹنے میں لگے ہوئے تھے, ان کے اوپر جب پیچھے سے حملہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی اسٹریٹجی کے طور پہ اسی لیے پیچھے سے سواروں کو رکھا تھا کہ اگر دشمن پلٹ کے حملہ کرے تو تم پیچھے سے اس حملے کو ناکام بنانا اور ہم سب الرٹ ہو جائیں گے. لیکن وہی ہوا کہ وہ جو پیچھے سے جنہوں نے پلٹ کر حملہ کرنا تھا, ڈیفense فورس رکھی تھی, وہ وہاں پہ نہیں تھے. تو بری طرح سے افراتفری مچ گئی, اس میں مسلمان بڑی تعداد میں مارے گئے, 70 صحابہ کرام شہید ہوئے انکلوڈنگ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا رہ گئے
ادھر عبداللہ بن جبیر اکیلے رہ گئے اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تنہا رہ گئے کہ کافروں نے ان کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پکار کر بلاتے رہے کہ الیہ عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری طرف آؤ. اور سب سے پہلے جو پلٹ کے آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور اس موقع پر ہی یہ واقعہ پیش آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم was the bravest person on earth، سب سے بہادر، کہ اکیلے کھڑے رہے. آپ کو پتہ ہے کیپٹن سب سے پہلے بھاگتا ہے، اس کو لے کر جاتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے رہے. اور اس موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کفار کے کھودے ہوئے گڑھے میں گر گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چہرے میں جو فولاد کا خود پہنتے تھے، ٹوپی پہنتے تھے، اس کی چند کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں گڑ گئی. اور پھر صرف 12 صحابہ کرام تھے جو واپس آئے اور پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، جس میں ایک حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی. تو یہ بڑے زبردست واقعات ہیں جن کا آگے ذکر آئے گا، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نصیحتیں اور اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس آئے گی مسلمانوں کے لیے. اے پیغمبر مسلمانوں کے سامنے اس موقع کا ذکر کرو جب تم صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا معمور کر رہے تھے. اللہ ساری باتیں سنتا ہے اور جانتا ہے. یاد کرو جب تم میں سے 2 گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے تھا. ایک گروہ تو وہ تھا جو کہ عبداللہ بن ابی کا تھا، وہ لے کے چلے گئے. جب عبداللہ بن ابی 300 منافقین کو لے کر بھاگا تو ایک اور جو گروپ تھا ان کا بالکل ہی دل ہار بیٹھے اور انہوں نے کہا ویسے ہی ہم 1000 تھے، اب یہ 350 بھی الگ ہو گئے، اب تو ہم بچے نہیں. تو انہوں نے بھی کہا ہم بھی اپنے گروپ کو لے کے جا رہے ہیں. اس موقع پر تو یہ وہ دوسرا گروہ ہے، لیکن اس موقع پر جو جلیل القدر صحابی ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انصار اور مہاجرین کے، ان کے موٹیویٹ کرنے پر، ان کی ہمت دلانے پر آخرکار انہوں نے ان کو روکنے میں کامیاب ہو گئے. آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں بھی تو اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، آخر اس وقت بھی تو تم بہت کمزور تھے، لہٰذا تم کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو. امید ہے کہ تم شکر گزار ہوگے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ 3000 نشان زدہ فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے. بے شک اگر تم صبر کرو اور خدا سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس آن دشمن تم پر چڑھائیں گے اسی آن تمہارا رب 3000 نہیں بلکہ 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی تاکہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائے. فتح و نصرت جو کچھ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے جو بڑی قوت والا اور دانا بین ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کو بتاتا نہیں بھی ہے کہ فرشتے آ رہے ہیں تو بھی اللہ کے فرشتے آتے ہیں. آج بھی اگر ہم اللہ کی خاطر کوئی تکلیف اٹھاتے تو اللہ کے فرشتے، اللہ کی قوت ہماری مدد کر رہی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتائے نہیں بھی تو بھی اللہ کے فرشتے تھے، لیکن بتا اس لیے رہے تاکہ تمہیں اطمینان ہو جائے. اور یہ مدد وہ تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ پر چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فیصلے کے اختیارات میں تمہارا کوئی حصہ نہیں. اللہ کو اختیار ہے چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہے. اور زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے بخش دے جس کو چاہے عذاب دے، وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے. اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے، یعنی آگ کو کافروں کے لیے تیار کیا گیا. اے ایمان لانے والا، تم سودی معاملات میں پڑھ کے تم اس آگ میں مت جاؤ جو تمہارے لیے نہیں بنائی، جو انکار کرنے والوں کے لیے. اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. دوڑ کر چلو، سارے سرعہ کہتے ہیں سرعت سے، یعنی بھاگ کے جانا. مرے نہیں آؤ جب نیکی کے لیے کام ہو، جب استغفار کے مغفرت کے کام ہو. سمر کے اچھا کلاس ہے دیکھتی ہوں، اچھا نماز پڑھنی ہے آخر وقت میں جاتی ہوں، اچھا خیرات ہے یار پیسے خرچ ہوں گے، اللہ کے دین کے لیے نکلنا ہے یار ٹائم نہیں ہے، اتنی مصروفیات ہیں، بچے ہوتے ہیں ان کو دیکھنا ہوتا ہے. ایسا مت کرو. ساری الی مغفرہ، دوڑو، جلدی دکھاؤ، رش کرو، بھاگو الی مغفرت من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت. یہ بھی تو دیکھو کس کی طرف بلا رہی ہے، نماز اور روزہ اور یہ سختیاں اور اللہ کی راہ کا نکلنا اور اللہ کی راہ کا خرچ کرنا اور لوگوں کو معاف کرنا اور قرآن کو پڑھنا پڑھانے کے لیے ایفرٹ کرنا. یہ دیکھو کس کی طرف بلا رہی ہے، اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمین اور آسمان جیسی ہے، اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو ہر حال میں. اب وہ بتا کون لوگ ہیں جن کو یہ جنت ملے گی آسمان اور زمین سے؟ یہ والے گھر نہیں، 5 گراج والے، یہ والے گھر نہیں جن کے پیچھے ایک سوئمنگ پول ہوتا ہے. یہ وہ جنت ہے جو زمین اور آسمانوں کے برابر ہے. یعنی
ताहद निगाह ला महदूद किसको मिलेगी? मुझे चाहिए अल्लाह ताला, ओके चेक लिस्ट, ये काम करते हो ये जन्नत में मिलेगी। क्या है चेक लिस्ट? जो हर हाल में अपने माल खर्च करते हैं, ख्वाह बदहाल हो या खुशहाल, गरीब है तब भी, ले ऑफ हुए हैं तब भी, पैसा है तब भी, तनख्वाह मिली तब भी, नहीं थी तब भी, हर हाल में, जो गुस्से को पी जाते हैं और दूसरों के कसूर माफ कर देते हैं। ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जन्नत मिलेगी इसके बदले में। ऐसे नेक लोग अल्लाह को बहुत पसंद हैं, जिनका हाल ये है कि अगर कभी कोई फहश उनसे सरजद हो जाता है या किसी गुनाह का इर्तिकाब करके वो अपने पर जुल्म कर बैठते हैं, तो मान अल्लाह उन्हें याद आ जाता है और उससे वो अपने कसूरों की माफी चाहते हैं, क्योंकि अल्लाह के सिवा और कौन है जो गुनाह माफ कर सकता है, और वो कभी दानिस्ता अपने किए पर इसरार नहीं करते। ये एक अजीब बात है कि ये मुत्तकी हैं जिनको जन्नत मिलेगी, लेकिन फिर भी गलती हो सकती है, यहाँ तक कि फहश भी हो सकता है। तो मुसलमान से गलती हो सकती है, यहाँ तक कि फहश भी हो सकता है। तो अगर गलती हो जाए तो ये नहीं कि अब तो मुझसे हो गई, बल्कि तौबा कर लो। तो अगर कोई तवाइफ भी है, अगर कोई गलत काम भी करता है, तो भी दरवाजा खुला हुआ है कि तौबा कर लो और वापस आ जाओ, बस इसरार मत करना। तो अगर कोई गलती हो गई, और हम सबसे होती है, फौरन याद आया मैंने तो गलत कर लिया, अल्लाह ताला मुझे माफ कर दे, जिससे गलती हुई यार मुझे माफ कर दो, मुझसे ये गलती हो गई। ऐसे लोगों की जजा उनके रब के पास है, ये है कि वो उनको माफ कर देगा, उन्हें ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, वहां वो हमेशा रहेंगे। कैसा अच्छा है बदला नेक अमाल करने वालों के लिए। तुमसे पहले बहुत से दौर गुजर चुके, जमीन में चल भर कर देख लो कि उन लोगों का क्या अंजाम हुआ जिन्होंने अल्लाह के अहकाम और हिदायत को झुटलाया। ये लोगों के लिए एक साफ और सरे तंबीह है, जो अल्लाह से डरते हो उनके लिए हिदायत और नसीहत। अगर अल्लाह से नहीं डरते, इन कुरान की आयत और ये कायनात की निशानियां, कौमों के वाकयात का कोई फायदा नहीं। जो अल्लाह से डरते हैं, आखिरत में मिलने से डरते हैं, उनके लिए इसमें हिदायत भी है और नसीहत भी है। दिल शिकस्ता ना हो और गम ना करो, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। अल्लाह ताला काउंसलिंग कर रहे हैं, मुसलमानों को कंसोल कर रहे हैं जंगे उहद की इतनी दर्दनाक उसके बाद कि हज़रत हमजा शहीद हुए और उनकी लाश का मुसला किया गया और 70 सहाबा कराम शहीद हुए। तो फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम गालिब रहोगे अगर तुम मोमिन हो। अगर अब तुम याद करो, इस वक्त अगर तुम्हें चोट लगी है तो इससे पहले ऐसी ही चोट तुम्हारे मुखालिफ फरीक को भी लग चुकी है। याद करो, यानी ग़ज़वा बदर। तो ऐसा नहीं है, इसकी आयत में एक सबक है, हम आगे पढ़ेंगे। ये तो जमाने के नशे व फराज हैं जिन्हें हम लोगों के दरमियान गर्दिश देते रहते हैं। तुम पर ये वक्त इसलिए लाया गया कि अल्लाह देखना चाहता था कि तुम में सच्चे मोमिन कौन है, और उन लोगों को छांट लेना चाहता था जो वाकई रास्ते के गवाह हों, क्योंकि जालिम लोग अल्लाह को पसंद नहीं। अब बाज जो मुसलमान थे उनको बड़े ही डिसहार्ट हुए कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मौजूद हैं, फिर हमें शिकस्त कैसे हो गई, फिर हमारे साथ ऐसा कैसा हुआ कि हमारे लोग मारे गए। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये कोई लिखा हुआ नहीं आया है कि दुनिया में हमेशा मुसलमानों को कामयाबी ही मिलेगी। हर दफा आप देखें ना, ऐसा नहीं होगा कि मुसलमान शहीद नहीं होंगे या उनको शिकस्त नहीं मिलेगी या उनके हाथ से जाएगा नहीं। ऐसा होगा क्योंकि दुनिया असल में दारुल जज़ा नहीं है, दुनिया तो दारुल इम्तिहान है। तो ये जो कामयाबी मिलती है ये भी आजमाइश होती है, और जो नाकामी मिलती है इसमें भी अल्लाह ताला ये आजमाता है कि तुम में से कौन मोमिन है, और छांट लेना चाहता है कि जो वाकई में अल्लाह ताला से पर ईमान लाए और जो गवाही के गवाह है अल्लाह ताला के साथ। तो ये सारी आजमाइशें हैं, ये जो सख्ती है, ये जो तंगी है, ये जो आसानी है, ये सब आजमाइश है। तो ये मत सोचो कि जब अच्छे हालात चल रहे हैं उस वक्त अल्लाह खुश है और जब मुश्किल हालात चले तो अल्लाह ताला नाराज है। नहीं, दोनों चीजों में अल्लाह ताला हमें चेक कर रहे हैं। कभी हम अपने बच्चे को देते हैं, हम अपने बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करते हैं ना, कभी हम कहते हैं नो। और क्यों नहीं देते? इसलिए कि उनको ये भी सीखना चाहिए कि नो भी होती है एक चीज। अगर हम हर वक्त उनको देते रहेंगे तो पैम्पर्ड होके वो स्पॉइल हो जाएंगे। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके बच्चे स्पॉइल्ड है। आपने बहुत कम देखा होगा कि जो अमीर तरीन घरानों के बच्चे हैं वो आगे जाके कोई बड़े काम करें, आपने नहीं देखा होगा। दुनिया में जितने बड़े बड़े लोग हैं उनकी आप कहानी पढ़े, वो लोग हैं जिन्होंने बचपन में बड़ी मुश्किलात देखी हैं। तो इसी तरह मुसलमानों को हर दफा आसानियां नहीं मिलेंगी, बल्कि अल्लाह ताला उनकी आजमाइश करता है और उनकी तरबिया होती है। और वो इस आजमाइश के जरिए से मोमिन को अलग छांट कर काफिरों की सरकूबी कर देना चाहता था। फिर वो आयत फिर आई, क्या तुमने ये समझ रखा है कि यूं ही जन्नत में चले जाओगे? हालांकि अभी अल्लाह ने तो ये देखा ही नहीं कि तुम में कौन वो लोग हैं जो उसकी राह में जाने लड़ाने वाले और उसकी खातिर सब्र करने वाले। अगर आपको पता है कि हम तो लड़ेंगे नहीं, मरेंगे तो नहीं, पता तो होनी ही है, तो फिर क्या फायदा फिर अल्लाह ताला की आजमाइश का? फिर तो वो सब बेवकूफ लोग हैं जो जाके लड़ रहे हैं। हजरत खबाब ने अपने पीठ को अंगारों से जलवाया, हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला ने को उस पे मट्टी पे घसीटा गया, हजरत हमजा रज़ी अल्लाह ताला ने की लाश का मुसला किया गया। तो ये तो बड़ी ज्यादती की बात है कि उनको तो ऐसे जन्नत मिले और हमें आजमाया ही नहीं जाए, हमसे सब्र हो ही नहीं। तो ये हम मेरे और आपके लिए भी सबक है। तुम तो मौत की तमन्नाएं कर रहे थे। ये वो गुरु जो कह रहा था कि जंग हो
اور ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانے قربان کرنے کا موقع ملے، ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے. تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے، مگر یہ اس وقت کی بات ہے جب موت سامنے نہیں آئی تھی. اب جب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے دیکھ لیا آنکھوں سے، تو پھر تمہیں پتہ چلا کہ اصل میں کیا چیز تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہے، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے. پھر کیا وہ اگر مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا. البتہ جو لوگ اللہ کے شکر گزار بندے ہیں بن کے رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گڑھے میں گر گئے اور چاروں طرف سے مسلمان تتر بتر ہو گئے، تو اس موقع پر یہ افواہ پھیل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ معاذ اللہ شہید ہو گئے. تو جو ایک مسلمانوں کا گروپ تھا اس نے تو بالکل ہی ہمت، آپ خود سوچے نا، عموماً یہ ہوتا ہے کہ جھنڈا گر جائے یا اگر کیپٹن مر جائے تو شکست ہو جاتی ہے. تو جو مسلمانوں کے کچھ لوگ تھے ان کا تو بالکل ہی ہاتھ ہی گر گیا کہ لو بھائی اب تو گئے. تو اللہ تعالیٰ اس موقع لے کے کہہ رہے ہیں کہ وہ تو چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے الحمدللہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سے ساروں کو جمع کر لیا، لیکن کیا تم، یعنی اتنی بڑی، اور اس میں بڑا سبق ہے ہمارے لیے، کیا تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہیں گے، حیات رہیں گے، تم جب تک اللہ کی بندگی کرو گے؟ تو تم یاد رکھو کہ وہ کوئی خدا نہیں ہے، وہ خدا کے رسول ہیں، وہ اسی طرح رسول ہیں جس طرح اور رسول گزرے. تو کیا اگر وہ نہیں رہیں گے، اگر وہ مر جائیں گے یا قتل کر دیے جائیں گے، تو کیا تم لوگ ایمان کو چھوڑ دو گے؟ یہ ہمارے لیے اس میں آیت اس لیے ہے، یہ تو اس وقت کے مسلمانوں کا امتحان تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے. اور یہ امتحان در حقیقت پیش آیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واقعی میں اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، واقعی میں یہ امتحان پیش آیا تھا حقیقت. تو مسلمانوں نے کہا، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی اس موقع پر مسلمانوں کو کرنے کے لیے، تو مسلمانوں نے کہا کہ ہمیں لگا یہ آیت پہلی دفعہ نازل ہوئی ہے، آج کے لیے نازل ہوئی ہے. میرے اور آپ کے لیے اس میں نصیحت اس لیے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں دین کا راستہ دکھاتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں پسند ہوتے ہیں، ان کا بولنا، ان کا درس دینا، ان کا کیریکٹر ہمیں پسند ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے اس نشان راہ کا کام دیتے ہیں، وہ ہمیں اس لائٹ اور لیمپ کا کام دیتے ہیں جس نے ہمیں دین کے راستے سے جوڑا تھا. لیکن کسی وجہ سے اگر وہ لوگ وہاں سے چلے جائیں تو کیا ہم اس کام کو چھوڑ دیں گے؟ یہ ٹھیک ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے، وہ جس وجہ سے ان کی بدولت ہمیں دین کا راستہ ملا، ان کی بدولت ہم نے ایک اچھے کام کو کرنا چوز کیا. لیکن اگر وہ کہیں گے بھائی ان کی کلاس نہیں ہوگی آئندہ سے، یا وہ خود کہیں موو کر گئی، تو ہم کیا کام کو چھوڑ دیں گے؟ کیوں؟ کیا ہم نے ان کی وجہ سے کام کرنا شروع کیا تھا؟ کام تو اللہ کی وجہ سے کرتے ہیں نا، کسی فرد کی وجہ سے تو نہیں کرتے. یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ جو وہ لوگوں کا بہت احسان ہے ان کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، ان کی ہمیشہ اس قدر کرنی ہے کہ ان کے اس احسان کو یاد رکھنا ہے کہ وہ ذریعہ بنے تھے ہمیں اللہ سے جوڑنے کا یا کوئی نیک کام کروانے کا. لیکن وہ لازم اور مشروط نہیں ہے، دے آر ناٹ دا کنڈیشن کہ اگر وہ ہوں گے تو ہم کام کریں گے، اور اگر وہ نہیں ہوں گے تو ہم سے کام نہیں ہوگا، کیونکہ کام ہم اللہ کے لیے کر رہے تھے. اگر وہ ٹارچ خدا نہ خواستہ بجھ جائے گی تو ہم خود ٹارچ بن جائیں گے، ہم خود ٹارچ جلا لیں گے، ہم ان کے اوپر ایسا ڈیپینڈنٹ نہیں رہیں گے. کوئی زیرو اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا. اب یہ وہ لوگ ہیں جو شہادت سے ڈرتے ہیں. کوئی زیرو اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا. موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے. جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو دنیا ہی میں سے دے دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا. شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے. اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی. اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑی ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے سر نگو نہیں ہوئے. ایسے صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے. یہ ایک اس طرح کا اعتراض بھی ہے کہ جو خاص طور پہ عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کرتے ہیں کہ یہ کیسا نبی تھا جو کہ جنگ کرتا تھا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو یہ فرمایا کہ ایک گال پہ کوئی مارے تو دوسرا گال آگے کر دو. اسی طرح بدھ مت کی تعلیمات نظر آتی ہیں کہ ان میں تو ہے کہ چوٹی کو بھی چپل بھی پہن کے نہیں چلو کہ وہ چوٹی بھی ماری جائے گی. تو یہ کیسا نبی ہے جو قتل کرتا ہے، جو جنگ کرتا ہے؟ لیکن یہ قرآن کی آیت کہتی ہے اس سے پہلے اور بھی نبیوں نے جنگ کی ہے، اور وہ ہم واقعات ابھی پڑھ کے آئے ہیں. ہم نے یوشع بن نون کا پڑھا، ہم نے اس کے بعد سموئیل نبی کا پڑھا، پھر ہم نے داؤد علیہ السلام کا پڑھا کہ انہوں نے جنگ کی. تو اور بھی انبیاء اس طرح کر چکے. اور جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ صرف کتابی باتیں، حقیقت میں ان کی عملی زندگی جو ہے نا وہ اس کی گواہی نہیں دیتی. تو یہ کہتے تو ہیں کہ بدھ مت والے ہاتھ نہیں اٹھاتے، مگر ابھی جو کچھ برما میں ہوا، انہوں نے مسلمان بچوں کو زندہ جلایا، عورتوں کی بے حرمتی کی، ان کو مارا. تو اصل میں یہ جو باتیں ہیں نا یہ صرف قول ہے، گوتم بدھ کی صرف اقوال ہے. عمل میں جنگ سب کو کرنی پڑتی. اسی طرح عیسائی ہیں، عیسائیوں کی پوری تاریخ جو ہے وہ جنگوں سے بھری ہوئی ہے. صلیبی جنگیں جو ورڈ ہے یہ آیا ہی عیسائیوں کی طرف سے ہے. اور کنگڈم آف ہیون حاصل کرنے کے لیے جو جنگیں ہیں وہ کی عیسائیوں نے، کنگڈم آف ہیون حاصل کرنے کے لیے. تو اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ایسے ہی پیروکار ہیں تو ان کو جنگ نہیں کرنی چاہیے تھی، ان کو تلوار نہیں اٹھانی چاہیے تھی. جو وہ مسلمانوں پہ باتیں چھاٹتے ہیں
جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر باتیں چھاٹتے تو ان کو تو تلوار نہیں اٹھانی چاہیے تھی نا، پیروکاری کرنی چاہیے تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. کیوں اٹھائی انہوں نے جنگ؟ کیوں کنگڈم آف ہیون اللہ کی صلیب کی راہ میں لڑنے والوں کو ملے گی؟ تو اور ابھی بھی جو ریڈ پاپی لگاتے ہیں، اپنے فریڈم فائٹرز کی حمایت کرتے ہیں، اپنے فوجیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں سلوٹ؟ کیوں ان کو اعزاز سے جھنڈے میں لپٹاتے ہیں؟ اگر جنگ اتنی ہی بری چیز ہے تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ اگر اللہ کا نبی کرے، اگر مسلمان کریں تو وہ تو جنگ ہے، اور اگر یہ کریں تو وہ ملک کا دفاع ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض میٹھی میٹھی باتیں ہیں مگر وہ بک میں لکھنے کے لیے، جو حقیقت ہے نا وہ اس سے مختلف ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے پہلے بھی ایسا ہوا ہے کہ نبی ہے جن کے ساتھ خدا متقیوں نے مل کے جنگ کیا، ربیون نے ان کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کی. ان کی دعا بس یہ تھی، اے ہمارے رب. اور یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ دعا ہے قرآن کی، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین کی دعا بس یہ تھی، اے ہمارے رب ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما. دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے، اپنی جانیں تک لڑا رہے ہیں، پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں اللہ بھی ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف کر دے. تو یہ ایک نشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائی تھی. آگے آئیں گی وہ آیات کہ نیکوکار لوگ وہ نہیں ہیں جو برے کام کرتے ہیں اور وہ پھر ڈرتے ہیں. نہیں، نیکوکار وہ ہیں جو نیکی کرتے ہیں اور پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے، معاف کر دے، اللہ تعالیٰ قبول کر دے. تو جو بندہ جتنا استغفار کرتا ہے نا اس کا وہ زیادہ نیک ہے. وہ نیک نہیں ہے جو اپنے مطمئن ہو کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں بڑا نیک ہوں. ہمارے کام میں تیری حدود سے جو تجاوز ہو گیا اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر. اور یہ دعا کو اس وقت سمجھ آتی ہے جب آپ واقعی اللہ کے دین کا کام کر رہے ہو نا، پھر ڈر لگتا ہے اللہ میں نے یہ کام کیا تو تھا لیکن کہیں میں نے کچھ ایسا تو نہیں کر دیا جو غلط ہو. تو جب تک ہم اللہ کے دین کا کام کریں گے ہی نہیں، اس کے لیے نکلیں گے ہی نہیں، تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ دعا کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تیرے کام کرنے میں اگر تیری حدود سے تجاوز ہو جائے تو ہمیں معاف کر دے. اس کے لیے اللہ کے دین کے لیے نکلنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، تب پتہ چلے گا یہ دعا کہاں پہ آتی ہے. آخرکار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت میں بھی عطا کیا. اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پہ چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے. ان کی باتیں غلط ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے. ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں رو بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی. ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی بری ہے وہ قیام گاہ جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی. اللہ نے تائید و نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا، وہ کہہ رہے ہیں آپ نے تو پرومس کیا تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تم سے جو فتح نصرت کا وعدہ کیا تھا وہ اس نے پورا کر دیا. فتح تو ملی نا، ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، مگر تم نے جب کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا اور جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے یعنی مال غنیمت، تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا سردار کا، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے. تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے. اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف ہی کر دیا کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر رکھتا ہے. اس کی تشریح یہ ہے کہ ہوا یہ کہ آخر میں نا سنبھل گئے مسلمان، اور جو جلیل القدر صحابہ تھے وہ واپس آئے. اس میں بڑے واقعات ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ریکمینڈ کرتی ہوں کہ آپ سیرہ کی کتابوں سے، اگر آپ کے پاس تفہیم القرآن ہے آپ تفہیم القرآن سے، اگر آپ کے پاس کوئی اور کتاب ہے اس سے، یا اگر آپ کے پاس الرحیق المختوم صلی اللہ علیہ وسلم سیرہ کی کتاب ہے اس میں سے غزوہ احد کے واقعات پڑھیں. بڑے ہی دلگداز اور ایسے واقعات عظیم الشان کے صحابہ کرام نے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پھر جو مٹھی بھر لوگ تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پھر دفاع کیا. کہ اس میں ہے کہ ایک صحابی کھجور کھا رہے تھے اور انہوں نے وہ بھی پھینک دیا اور انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے احد پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور وہ اس کے اندر کھجوریں بھی پھینک دیں اور وہ لڑنے چلے گئے. ایک صحابی ان کے جسم کے اوپر اتنے زخم آئے 80 زخم کہ ان کی لاش کو پہچانا نہیں جا رہا تھا یہ کس کی باڈی ہے. تو ان کی جو بہن تھی انہوں نے ان کی ہاتھ میں انگلی میں انگوٹھی سے پہچانا کہ یہ میرے بھائی. تو ایسے عظیم الشان واقعات پیش آئے. تو اس کی وجہ سے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کی کہ ہوا یہ کہ جو کافروں کے دل میں اللہ نے ایسا روب ڈال دیا کہ وہ اگر چاہتے نا تو مسلمانوں کو شکست کر کے رکھ دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کو پتہ نہیں ان کے دل میں کیا چیز ڈالی کہ جب وہ پلٹنے کا ارادہ کیا کہ اب چلو، ابو سفیان نے کہا کہ اب پلٹ کے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں، اور ہوتا تو وہ مکمل شکست ہو جاتی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں اب اگلے سال آئیں گے، اور وہ بیچ میں اپنی فتح کو ادھورا چھوڑ کے اور چلے گئے.
اور مسلمان بچ گئے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حقیقت میں تو اللہ نے تمہیں بچا ہی لیا, تم پہ رحم ہی کیا. اگر وہ چاہتے تو وہ تو تمہیں پورا کا پورا شکست دے دیتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا ہی لیا. یاد کرو جو تم بھاگے چلے جا رہے تھے, کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے کا تمہیں ہوش نہیں تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو پکار رہے تھے پیچھے سے. یعنی تم سوچو کہ اللہ کے رسول تمہیں پکارے تھے, اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے, تاکہ اللہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یہ مصیبت تم پر نازل ہو, تم اس پر ملول نہ ہو, اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے. 3 سبق کیا ملے. پہلا سبق تو یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں مشکل بھی آئے گی, آسانی بھی آئے گی. یہ مت سوچو کہ جب تک میٹھا میٹھا ہے, جب تک اچھا اچھا ہے, جب تک ہرا ہرا ہے, جب تک تم اللہ کے ساتھ ہیں, جہاں پریشانی آئی یہ کیا, شاید اللہ ہم سے ناراض ہے, شاید ہم سے نہیں. اللہ کی راہ میں شیب و فراز آئیں گے, کبھی اچھا ہوگا کبھی برا ہوگا, کبھی سختی ہوگی کبھی آسانی. یہ تمام اللہ کی آزمائش ہے. نمبر 2, یہ جو مشکلات آتی ہیں یہ ہمارے اپنے پوٹینشیلز کی دریافت ہوتی ہے, ہمیں میچورٹی کی طرف لے کے جاتی ہیں, ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم مشکل میں کیسا عمل کرتے ہیں. اور ہم اللہ تعالیٰ کو پتہ چلتا ہے, اور ہمیں پتہ چلتا ہے, اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے, ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم واقعی اپنے اس قول میں سچے تھے کہ ہم اللہ کی راہ میں قربانی دیں گے, مشکل دیں گے, اس لیے آتی ہے. تیسری بات یہ کہ یہ سکھانا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو منع کیا نا تو پھر منع کیا, بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے, ہم نے اس کی بات کو مانا. تیسری بات, چوتھا فرق اس میں ہے, سبق یہ کہ مال غنیمت یعنی دنیا کی محبت کی خاطر جب انسان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑا تو اس کا نتیجہ اس کو اٹھانا پڑا. تو دنیا کی محبت سے نا بہت زیادہ خبردار رہنا ہے, اور دیکھتے رہنا ہے کہ یہ ہمیں اللہ سے دور نہ کر دے, اللہ کے حکم سے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ایک بات اور یہ کہ دیکھیں جو لوگ ہمیشہ ان کے ساتھ اچھا اچھا ہوتا رہتا ہے, ان کا انگلی کٹ جائے تو ان کو بڑا رونا آتا ہے, میرے ساتھ کیا ہو گیا. لیکن جو لوگ مشکلات میں رہتے ہیں وہ مضبوط ہو جاتے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ رنج پہ رنج اس لیے دیے تاکہ اب جو تم پہ مصیبت نازل ہوگی تم کہو گے کہ مجھے ویسا رنج نہیں ہوگا جیسا اس بندے کو رنج ہوتا ہے جو کہ یعنی جس کو تمہارا دل مضبوط ہوتا ہے, یہ تربیہ اندر مضبوط ہوتا ہے. جس طرح آپ دیکھیں کہ فوجیوں کو رات کے 3 بجے اٹھاتے ہیں, ان کی پریکٹس کرتے ہیں, ٹھنڈا پانی کھلاتے ہیں, مشکل کھانا کھلاتے ہیں, زخم لگتا ہے تو ان کی کوئی ایسی اچھی مرہم پٹی نہیں ہوتی. میں نے ابھی ایک ملٹری کے بندے کو میرے پاس آیا تھا تو وہ بہت شکایتیں کر رہا تھا ملٹری ہاسپٹل کی کہ دوا نہیں دیتے, کہتے ہیں کچھ نہیں ہوا, جاؤ یہ وہ. تو میں نے کہا آپ کو وہ اسٹرانگ بنانا چاہتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہ تمہاری تربیہ ہوئی کہ یہ اللہ کی راہ میں کوئی مرے گا بھی, زخم بھی ملیں گے تو تمہارا دل مضبوط ہو اور دکھی مت ہو. تو جن لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا دنیا میں کہ اگر ان کا کوئی اللہ کی راہ میں مارا گیا, شہید ہوا, تو ان کے دل بڑے مضبوط ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں الحمدللہ. یہ جو بڑے نیک کار لوگ ہوتے ہیں جب ان سے اللہ تعالیٰ کوئی لے لیتا ہے, ان کا جوان بیٹا چلا جاتا ہے, بھائی چلا جاتا ہے, شوہر چلا جاتا ہے, تو ایسی سکینت ہوتی ہے ان کے اوپر. تو ہم جیسے لوگ جو دنیا پرست لوگ ہیں ہم کہتے ہیں یار اگر ہمارا کوئی جاتا تو ہم تو شاید آپے سے باہر ہو جاتے. تو یہ اللہ تعالیٰ تکلیفات سے انسان کے دل کو مضبوط کرتا ہے اور وہ اللہ کے اوپر توکل اور اس کا صبر بڑھ جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے. یہ عجیب ایک معاملہ پیش آیا کہ اتنی جب بھگدڑ مچی ہو, کبھی آپ نے اسٹریس اور اینزائٹی کو ایکسپیرینس کیا ہے, میں نے کیا ہے, بندے کی حالت بری ہو جاتی ہے, جو وہ بولنا چاہ رہا تھا وہ بھی نہیں بول پاتا, اس کی حالت خراب ہوتی ہے, جو یاد ہوتا ہے وہ بھی بھول جاتا ہے. تو جو غزوہ احد میں حالت ہوتی ہے اس میں تو بری طرح اسٹریسفل ہونا چاہیے تھا, لیکن اللہ نے ایک عجیب معاملہ ان کے ساتھ کیا کہ ان کے اوپر ایسی سکینت طاری ہوئی کہ ان کے اوپر نیند کا غلبہ ہو گیا. کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایگزام کے دن میں آپ کو نیند آنی شروع ہو جائے, راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ مشکل میں ہو, آپ کے بچے کا ہاتھ کٹ گیا ہو یا آپ کا ہاتھ کٹ گیا ہو, آپ ہاسپٹل میں اور آپ کو نیند آ رہی ہو, لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ایسی سکینت نازل کی. صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ ایسی اونگ آئی تھی ہمارے ہاتھوں سے تلواریں پھسل پھسل کے گر رہی تھی. تو اللہ میں نے ایسی سیٹسفیکشن کی, مسلمانوں کے دلوں کو سکینت دی. اس غم کے بعد اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے. مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنی ذات ہی کی تھی, اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا, جو سراسر خلاف حق تھے. یعنی کہنے لگا یہ کیا ہو گیا, الٹی سیدھی باتیں اور شکوے اور وسوسے آنے لگے. یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے. یعنی وہ سارے منافق جو اس وقت الگ ہو گئے تھے یا الگ ہونا چاہ رہے تھے یا الٹی سیدھی باتیں کر کے اس تکلیف دہ سچویشن کو اور مشکل بنا رہے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اللہ کے دین کے ہم کام کرتے ہیں تو بعض لوگ ہوتے ہیں وہ صرف نیگیٹو باتیں چھانٹتے ہیں, ہر وقت تنقیدیں, یہ صحیح نہیں ہوا, یہ صحیح نہیں ہوا, وہ تو صاحبہ یہ کر رہی تھی, وہ صاحبہ. ایک تو وہ کام مشکل ہے, جو عورتیں کام کے لیے نکلتی ہیں یا وہ مرد جو کام کے لیے نکلتے ہیں بڑی قربانیوں کے بعد نکلتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ویسے ہی بڑے پریشان ہوتے ہیں اس کام کو کرنے میں. اسی طرح چاہے وہ کمیونٹی کے کام, بعض لوگ کمیونٹی میں صرف تنقیدیں کرتے ہیں, ان سے خود کہہ دو کہ بھائی آپ آ جائیں, والنٹیئر ورک کریں, تھوڑا سا ٹائم لگائیں, آپ آ جائیں نا, یہ ریسپانسبلٹی لے لیں. تو کہیں نہیں ہمارا گھر, ہمارا بچے, ہمارا یہ. لیکن آپ ان سے کبھی فیڈ بیک مانگیں تو فیڈ بیک مانگنے میں وہ بڑے آگے ہوتے ہیں.
تو اس سے دل اور بھی کمزور ہوتا ہے. ان لوگوں میں پلیز شامل مت ہوئیے گا. میری وہ بہنیں جو کلاس سن رہی ہیں پلیز وہ لوگ مت بنیے گا جو تنقید کرنے میں بہت آگے ہوتے ہیں مگر وہ خود ان سے والنٹیئر کے لیے ٹائم مانگا جائے, ان سے ایفرٹ مانگی جائے, پیسہ مانگے جائے تو ان کے پاس وقت نہیں ہوتا. ان کا گھر اور بچے اور ان کی اپنی سہولیات ان کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. پہلے وہ کام تو کریں جا کے, پھر پتہ چلے کہ وہ کام کتنا مشکل ہوتا ہے, پھر باتیں چھاٹے. تو پلیز ان لوگوں میں مت بنیے گا, یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اب یہ کہتے ہیں جب وہ کام ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں ہاں ہم بھی تو آپ کے ساتھ تھے, اس کام کو چلانے میں ہمارا کوئی حصہ ہے. ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں. اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے. ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہاں ہم نہیں مارے جاتے. یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ معاذ اللہ ایسی باتیں چھاٹ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں قیادت تھی نا, تو انہوں نے صحیح پلاننگ ہی نہیں کی تھی. اگر ہمارے پاس ہوتی نا یہ پلاننگ کا اختیار, اگر ہم ہوتے نا لیڈر, تو ابھی ایسی زبردست پلاننگ کرتے تم سب جیت جاتے. تو آپ سوچ لیں کہ یہ باتیں کون پھیلا رہا ہوگا. یقیناً عبداللہ بن ابی اور اس کے ماننے والے. ہم لوگوں کو بھی ایسا نہیں بننا چاہیے جو کہ کوئی عین وقت پہ تو دیکھے عبداللہ بن ابی ہٹ گیا تھا نا, تو ہم میں سے بھی وہ لوگ جو دین کا کام کرنے میں والنٹیئر ورک کرنے میں حصہ تو نہیں ڈالتے, لیکن باتیں ایکسپرٹ اوپینین سن لو تو بڑے اچھے اچھے ایکسپرٹ اوپینین ہوتے ہیں. ایسا کرتے نا, یہاں بھی فلانے کو کھڑا کرتے, ایسا پیسہ مانگتے, کھانے کا انتظام ہوتا, بڑا زبردست ہوتا, تو بھائی آپ خود آگے کر لیتے. یہ بالکل منافقین کے کام ہے. یہ لوز کیریکٹر, کمزور کیریکٹر لوگوں کے ایٹیٹیوڈ ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان سے کہہ دو اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنے قتل گاہوں کی طرف آتے. یعنی اس لیے نہیں ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی غلط تھی, بلکہ اللہ نے لکھی ہوئی تھی ان کی موت, اور جن کی موت لکھی ہوتی ہے وہ آتے ہیں. اور ایسا واقعات حقیقت میں پیش آیا کہ ایک اللہ پہ ایمان نہیں رکھنے والا بھی لڑا اور وہ بھی مارا گیا. بعض لوگ جھڑپ میں آ کے مارے جاتے ہیں, اور جب کسی کی موت بلاتی ہے تو وہ گھر میں سوتے سے اٹھ کے آ جاتا ہے, اور وہ فلائٹ بک کرا کے اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں اس کی موت آنی ہوتی ہے. تو یہ مت سوچو کہ یہ اللہ کی راہ میں نکلے یا یہ اسٹریٹجی کی تمہارے, یہ کام مسلمانوں کی نہیں ہے یہ باتیں. اور یہ معاملہ پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے, اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں اسے چھانٹ کر رکھ دے. اللہ دلوں کے حال خوب جانتا ہے. تو میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹ پھیر گئے, ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے. اللہ نے انہیں معاف کر دیا. اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. اب یہ وہ مسلمان ہیں جو کہ منافق نہیں تھے, لیکن یہ ہمارے اور آپ کے جیسے, ہم سے بھی بہت لاکھ درجہ اچھے تھے, لیکن بہرحال جیسے کمزور ایمان والے مسلمان ہیں کہ ان کی ابھی تربیہ میں کمی تھی, ان کے دلوں میں کچھ ویکنیسز تھی, تو شیطان نے آسانی سے ان کو بہکا دیا. جیسے اگر ہم میں سے کوئی لیزی ہے تو ہمیں شیطان آسانی سے بہکا لیتا ہے, نماز نہیں پڑھواتا. اگر ہم میں سے کوئی بخیل ہے, اس کی پرسنالٹی کا حصہ ہے, تو شیطان اس کو آسانی سے بہکا لیتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرے. تو اپنی ان ویکنیسز کے اوپر قابو پائیں. اور جو لوگ ویسے اسٹرانگ ہوتے ہیں ان کو شیطان مشکل سے بہکاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لیکن آپ لوگوں کو ہم نے معاف کر دیا. تو اگر کوئی اندر سے بیچارہ صحیح ایمان لے کر آیا ہوا لیکن اس کی پرسنالٹی میں ویکنیسز ہوں جس کی وجہ سے شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے, تو اللہ نے کتنی پیاری بات کرے, اللہ نے ان کو معاف کر دیا. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ, اللہ نے انہیں معاف کر دیا. اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. اب اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا تو آپ تو اکڑیں گے کہ میں نے تو اللہ نے معاف کر دیا, واہ بھائی واہ, بلکہ اب آپ اور شکر گزار ہو جائیں گے اور اللہ سے اور معافیاں مانگیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, کافروں کی سی باتیں نہ کرو جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کسی حادثے سے دوچار ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے. ایسی باتیں ہم سب کرتے ہیں. اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت و اندوہ کا سبب بنا دیتا ہے, ورنہ دراصل مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے اور تمہاری تمام حرکات پر وہی نگران ہے. اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے زیادہ بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کر رہے ہیں. اور خواہ تم مرو یا مارے جاؤ, بہرحال تم سب کو سمٹ کر جانا تو اللہ ہی کی طرف ہے. اے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہو, ورنہ اگر کہیں تم تنخو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے. ان کے قصور معاف کر دو, ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرو اور دین کے کاموں میں بھی ان کو شریک رکھو. پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو. اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پہ کام کرتے ہیں. ان آیات میں بہت سارا سبق ہے اور یہاں میں نہیں بتا رہی, یہ لیڈرز کے لیے ان میں ہدایات ہیں. ٹائم نہیں اس کو ڈسکس نہیں کری, لیکن اتنی بات ضرور کروں گی کہ اللہ کے دین کے کام کرنے والوں کے اندر 2 کوالٹیز امپورٹنٹ ہے, ورنہ لوگوں کے پاس نہیں آتے چاہے ان کی بات کتنی سچی ہو. اور وہ 2 کوالٹیز یہ ہیں کہ نرم مزاج اور نرم دل ہونا. زبان کی نرمی اور دل کی نرمی. جو دین کی دعوت دینے والے لوگ ہیں اگر وہ سخت ہوں گے تو ان کی بات کتنی بھی صحیح ہے, لوگ نہیں آتے. محبت کریں, لوگوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں.
لوگوں کو چھوٹ دیں, لوگوں کو معاف کریں. اٹس اوکے, غلطی ہو جائے ان کی غلطیوں کو بتائیں نہیں کہ تم نے یہ کیا, تم نے یہ کیا, تم نے یہ کیا. اٹس اوکے, تم سے یہ ہو گیا, دیٹس اوکے, توبہ کرو, معافی مانگو انشاءاللہ, اور پھر ان کو شامل کرتے رہیں. دس از ویری امپورٹنٹ. اللہ تمہاری مدد کرو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں ہے. وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو؟ بس جو سچے مومن ہیں ان کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے, اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا. پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہیں ہوگا. بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو وہ اس شخص کے سے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گر گیا ہو اور جس کا آخر ٹھکانہ جہنم ہو, جو بدترین ٹھکانہ ہے. اللہ کے نزدیک دو قسم کے آدمی ہیں, دونوں قسم کے آدمی میں بدر جہاں فرق ہے, اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے. یعنی جو لوگ اللہ کو پہ ایمان لاتے ہیں, اللہ سے ڈرتے ہیں, ان سے کبھی کبھی غلطی ہو جائے وہ ان کی طرح نہیں ہے جو جان بوجھ کے غلطیاں کرتے ہیں. دونوں میں فرق ہے اور اللہ تعالیٰ اس فرق کو جانتا ہے. ایک ایمان لانے والے اچھے آدمی سے غلطی ہو, اللہ تعالیٰ اس کو بھی سمجھتا ہے, اور ایک ہے ہی نافرمان جس کی نظر میں اللہ کی آیات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. دونوں میں فرق ہے. در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے بہت بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے, ان کی زندگی کو سنوارتا ہے, ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے. حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ ساری گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے. اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی, حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دوگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا ہے وہ اللہ کے اذن سے تھا. یعنی ایسا نہیں ہو کہ اللہ کے ہاتھ سے خدا نہ خاصا معاملہ نکل گیا تھا, معاذ اللہ. آج اگر سیریا میں کچھ ہو رہا ہے, اگر آج فلسطین میں مسلمان مارے جا رہے ہیں, آج اگر مسجدوں کے اوپر بم گرے تو اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کنٹرول نہیں کر سکتا کافروں کو, ایسا نہیں ہے. یہ اس لیے ہے کہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے مومن کون ہے. اللہ تعالیٰ چاہیں تو سب کچھ اچھا کر سکتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم مسلمان کیا کرتے ہیں. یہ ہمارا ٹیسٹ ہے, اللہ تعالیٰ کا ٹیسٹ نہیں ہے. اور منافق کون؟ وہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا اللہ کی راہ میں جنگ کرو, یہ کم از کم اپنے شہر کی ہی مدافعت کرو, تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ جاتے. یعنی ہماری تو پریڈکشن ہے کہ جنگ کا ہوگی ہی نہیں, اس سے آپ جا ہی نہیں رہے. یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب تھے. وہ اپنی باتوں سے, زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی, اور جو کچھ دلوں میں چھپاتے ہیں اسے اللہ خوب جاتا ہے. دل یہ چاہ رہا تھا کہ میں یہ کام کروں نہیں, لیکن زبان سے کہتا ہوں یہ ایکسکیوز ہے, وہ ایکسکیوز ہے. اصل بات یہ کہ میں جانا ہی نہیں چاہتا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کفر کے قریب ہوتا ہے انسان جب وہ یہ بات کرتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے جو بھائی بہن لڑنے گئے اور مارے گئے, ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے. ان سے کہو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود جب تمہاری موت آئے تو اسے ٹال کر دکھا دینا. جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردہ نہ سمجھو, وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں, اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں. جو کچھ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے انہیں دیا ہے وہ اس پہ خوش و خرم ہے اور مطمئن ہے کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے اور ابھی وہاں نہیں پہنچے, ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں. اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی تھے جو کہ جنگ میں مارے گئے اور ان کے جسم کے اوپر بے تحاشا نشان تھے زخم کے. تو جب اللہ کے پاس پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تیرا, اللہ میں نے پیار سے پوچھا, جیسے بچہ گرتا ہے تو پتا ہوتا ہے کہ چوٹ لگی, ہم سے کیا ہوا تو وہ کہتے چوٹ لگ گئی ہے. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا, تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کہ میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی, دیکھ تیری محبت میں یہ کٹا, میرا یہ کٹا, مجھے یہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس سب کے بدلے میں نور سے بڑھ دوں گا. ان کو اتنا اجر دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے مہلت دیجیے کہ میں ایک دفعہ پھر دنیا میں جاؤں اور آپ کی راہ میں لڑوں اور مارا جاؤں اور میرے اوپر ایسا ہی زخم آئے, کیونکہ ان کو جو شہادت کا مزہ تھا نا اور اس کا جو اجر ملا. تو انہوں نے کہا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں, میں نے یہ بات اس پہ لکھ دی ہے کہ جس کو ایک مرتبہ دنیا سے آگے وہ واپس نہیں جائے گا. تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ پھر میرا یہ میسج باقی لوگوں تک پہنچا دیں کہ ہمیں یہاں پہ اتنے انعام ملے ہیں, ہم اتنے خوش ہیں کہ ان لوگوں کو کسی طرح یہ میسج دے دیں. تو یہ آیت نازل ہوئی یہ والی کہ جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے, یعنی وہ شہداء کو جو اللہ کے پاس پہنچے وہ اس پہ خوش و خرم ہے اور مطمئن ہے کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے اور ابھی وہاں نہیں پہنچے, انہیں ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداں و فرحاں ہے اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. ایسے مومنوں کے اجر کو جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا, ان میں جو اشخاص نیکوکار اور پرہیزگار ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے. اور آپ یہ واقعات پڑھیے گا پلیز, اگر آپ کو ٹائم ملے تو آپ غزوہ احد کے واقعات پڑھیں اور دیکھیں کہ یہ وہ کون صحابہ کرام ہیں جن کی تعریف اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں رہتی دنیا تک کے لیے فرما رہے ہیں اور ہم اس کو تلاوت کر رہے ہیں. پڑھیں ان کے واقعات تاکہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں. جن سے لوگوں نے کہا تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں ان سے ڈرو, تو یہ سن کر ان کا ایمان تو اور بڑھ گیا اور انہوں نے جواب دیا ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. آخرکار وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پڑھا چاہے ان کو کسی قسم کا ضرر بھی نہ پہنچا.
اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا. اللہ بڑا فضل فرمانے والا. یہ ایک اور بڑا انٹرسٹنگ واقعہ یہ ہوا کہ غزوہ احد کی شکست کے بعد ابو سفیان نے اور کافروں نے پرومس کیا ایسا بدلہ لیں گے مزہ چکھائیں گے مسلمانوں کو. تو وہ ایک بڑا لشکر لے کر اور مدینہ کی طرف بڑا حملہ کرنے کے لیے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم سب جا کے اور ان سے جنگ لڑیں گے. تو وہ بچے کچھ مسلمان جو جنگ کے زخموں سے چور چور تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو میرے ساتھ اور ہم مقابلہ کریں گے باہر نکل کے. تو وہ ایک بڑی آزمائش تھی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ جو میرے ساتھ نہیں چلے گا تو میں اکیلے جاؤں گا اور اکیلے لڑوں گا اگر تم نہیں جاؤ گے. تو 1500 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا لشکر تیار ہو گیا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہنچے. لیکن ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ روب ڈالا کہ وہ کافر آدھے راستے سے پلٹ گئے اور وہ آئے ہی نہیں لڑنے, اور مسلمان وہاں پہ 8 دن ٹھہرے رہے. اور اس دوران میں ایک تجارتی قافلہ گزرا, ان کے ساتھ انہوں نے بزنس کر کے تجارت کر کے الٹا مال کمایا اور بغیر لڑے واپس آئے, اور انہیں پورے کے پورے جہاد کا اجر مل گیا. ایسا واقعہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کیا کہ اس وقت تو تم ان کے ساتھ نہیں گئے تھے کہ بھائی جنگ ہوئے گی نہیں, ہو گئی نہیں, ہم جا ہی نہیں رہے. ایک صرف اس امید پہ گئے تھے, اس خطرے کو کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے, تو وہ گئے ہی نہیں. تو وہ تو نقصان میرے فائدے میں کون رہا؟ جس کو جنگ لڑنی بھی نہیں پڑی, اس نے دنیا کا بھی فائدہ سمیٹا اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ان کو جزا دے گا. تو یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے. اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خواہ ڈرا رہا تھا. لہٰذا تم آئندہ انسانوں سے نہیں ڈرنا, مجھ سے ڈرنا اگر تم حقیقت میں ایمان والے ہو. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں ان کی سرگرمیاں تمہیں آزردہ نہ کر دیں. دیکھیں میں نے کہا تھا یہ آیت آئیں گی, اور سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں بھی یہی آیت آئے گی کہ جو لوگ کفر کی راہ میں دوڑ دھوپ کریں, کتنے زبردست ان کی بلڈنگز ہیں, ان کے پاس کیا زبردست اکوپمنٹ ہے. آپ ذرا سا پڑھیں, یہ سازشیں, فری میسن کی یہ سازشیں, فلانا کی یہ سازشیں. مجھے تو اچھا نہیں لگتا کہ ہم یہ جو ہے نا کفر کے سازشوں والی کچھ زیادہ ہی خبریں اور نیوز آگے پہنچائیں. آپ کو پتا ہے کہ کافر کیا کر رہے ہیں, یہ تو ڈرانے کے لیے ہوتا ہے, ڈرنے کی کیا بات ہے. ان کی سرگرمیاں ہمیں آزادہ نہ کریں. یہ اللہ کا تو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے, بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے. ان کی اونچی اونچی بلڈنگیں, ان کے ویپنز, ان کے ہتھیار, ان کی شکلیں, ان کے کپڑے, ان کا ساز و سامان دیکھ کے دل چھوٹا مت کرو. یہ اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. ایک مچھر کے پر کی بھی برابر اہمیت نہیں اللہ کے نزدیک دنیا کے. جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے. ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے. یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں. ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں, پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے. اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم لوگ اس وقت پائے جاتے ہو. وہ یعنی کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کون منافق ہیں, کون سچے ایمان والے ہیں, سازشیں ہو رہی ہیں. مسلمان بیچارے پریشان ہیں کہ کون اپنا ہے کون نہیں ہے. یہاں تو سازشیں نے آج ساتھ ملتے, پیچھے مل کے یہودیوں کے ساتھ مل کے سازشیں کرنے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ اس حالت میں ہرگز نہیں رہنے دے گا. وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا, مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم لوگوں کو غیب پر مبتلا کرے. اللہ چاہتا تو بتا دیتا, نام لکھ لو, یہ لسٹ ہے منافقین کی. اور یہ آتا بھی ہے واقعات میں کہ آخری زمانے میں وہ لسٹ بنوا بھی دی تھی, اور وہ تھی, لیکن اس کو کبھی اوپن نہیں کیا کہ دنیا میں ہم وہی معاملہ کریں گے جو اپنے آپ کو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس کو ہم یہی سمجھیں گے, کیونکہ یہ امتحان ہے, یہ آزمائش ہے. اور آزمائش اس طرح ہے کہ جب کوئی مشکل وقت آئے گا تو جو منافق ہے نا وہ خود پتہ لگ جائے گا, کہ اس کے عمل سے پتہ لگ جائے گا کہ یہ سچا مسلمان ہے. تو میری پیاری بہنوں, میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ ہمارے بھی اصل ایمان کا پتہ جب چلتا ہے جب مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں اور ہم کیا عمل کرتے ہیں, اس وقت پتہ لگتا ہے. ہمارا نفاق بھی سامنے آ جاتا ہے اور ہمارا ایمان بھی سامنے آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف کرے, ہماری کمزوریوں کو, ہماری ویکنیسز کو دور کرے, اور ہمیں سچا ایمان ہمارے دلوں میں اونڈیل دے. آمین آمین. غیب کی باتیں بتانے کے لیے وہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. لہٰذا امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو. اگر تم ایمان اور خدا ترسی کی روش پر چلو گے تم کو بڑا اجر ملے گا. جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے وہ پھر بخل سے کام لیتے ہیں. اللہ نے پیسہ دیا ہے, اللہ نے وقت دیا ہے, اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں, اللہ تعالیٰ نے ایسی ان کے اندر کوئی ایسی چیز دی ہے کہ لوگ ان کی بات سنتے ہیں, وہ کچھ وقت دے سکتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ ان سب چیزوں میں بخل سے کام لیتے ہیں, اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتے. وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے. لوگ کہتے ہیں ہمارا سارا وقت ہمارے بچوں کے لیے, ہمارے بچے خراب ہو جائیں گے. اللہ کے دین کا کام کریں گے تو بچے خراب کیوں ہوں گے؟ نہیں ہوں گے.
اللہ کے لیے نکلیں گے تو ہمیں ہمارا تو کوئی فن ٹائم ہی نہیں رہے گا. کیوں نہیں رہے گا؟ جو لوگ اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں کیا وہ ایسا نہیں کرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پکنکس نہیں کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کشتیاں نہیں لگاتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا بچے دنیا کے بہترین بچے نہیں بنے؟ کیا اس کے بعد صلحات تابعین اور بڑے بڑے لیڈرز کا پڑا ایسا نہیں ہوا؟ تو ہم میں سے بہت سارے لوگ اس لیے بیٹھے ہم بخیلی سے کام لیتے ہیں، اپنے وقت کے معاملے میں، اپنی صلاحیتوں کے معاملے میں، اپنے پیسے کے معاملے میں، ہر چیز کے معاملے میں سوچتے ہیں ہم بس میری لائف اور میری فیملی از ایوری تھنگ. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی نہیں ہے، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے. جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہ قیامت کے روز ان کے گلے کا طوق بن جائے گا. زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اللہ نے ان لوگوں کا قول سنا جو کہتا ہے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ لیں گے. اللہ تنگ دست ہے. یہ یہودیوں کی باتیں تھی اور یہ منافقین کی باتیں تھی. جب انہوں نے کہا نا کہ اللہ کی راہ میں قرض دو، من قرض اللہ قرضا حسنا، وہ آیت آئی کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں قرض دے، تو انہوں نے باتیں چھوڑنا شروع کر دی. لو بھائی اللہ تو فقیر ہو گیا معاذ اللہ، کیا وہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے؟ اللہ کو ہم سے قرض کی ضرورت پڑ گئی. تو وہ کہہ رہے ہیں ہم اللہ کو تو نہیں کہہ رہے ہیں، ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں یا ہم مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں یہ باتیں جو کہہ رہے ہیں نا ہم نے یہ باتیں لکھ لی. اور اس سے یہودیوں کے بارے میں، اور اس سے پہلے وہ پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے، وہ بھی ان کے نامہ اعمال میں سب تھے. جب یہ فیصلہ کا وقت آئے گا اس وقت ہم ان سے کہیں گے کہ لو اب عذاب جہنم کا مزہ چکو. یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم کو ہدایت کر دی ہے کہ ہم کسی کو رسول تسلیم نہ کریں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے غیب سے آ کر آگ کھا لے. ان سے کہو تمہارے پاس مجھ سے پہلے بھی بہت سے رسول آ چکے ہیں، وہ بہت سے روشن نشانیاں لائے تھے اور وہ نشانی بھی لائے تھے جس کا ذکر تم کرتے ہو. پھر اگر ایمان لانے کے لیے یہ شرط کرنے میں تم پیش ہو، سچے ہو، تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ یعنی آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے اوپر یہ والی نشانیاں آتی تھی کہ وہ ایک بچڑا رکھتے تھے، اللہ کی طرف سے آگ آتی تھی اور اس کو لے جاتی تھی. کچھ انبیاء کے ساتھ ہوا تو انہوں نے کہا کہ ایسی قربانی اگر یہ وہی بنی اسرائیل والے انبیاء میں سے ہیں وہ بھی ایسی قربانی دیں. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا کہ وہ اس میریکل کو دوبارہ نہیں کرواتے. لیکن جو لوگ ماننے والے ہوتے ہیں نا، جو واقعی میں ماننے کے لیے سوال کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ معجزہ بھی دکھاتے ہیں اور ان کو اللہ نے ایسی نشانی بھی دکھاتے ہیں. لیکن جو ماننا نہیں چاہ رہے ہوتے ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم نے ماننا ہوتا تو پھر اس پیغمبر کو تم نے کیوں قتل کیا جس کی واقعی قربانی کو آ کے آگ نے کھا لیا تھا؟ تو اگر ماننا ہوتا تو تم اس کو مان لیتے، تم اس کو بھی نہیں مانو گے. اس لیے تمہاری اس فضول خواہش کو ہم پورا نہیں کریں گے، اس کوسچن کو. اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو تم یہ مت دل شکستہ نہیں ہو. اب اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے جو کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے. آخرکار ہر شخص کو مرنا ہے. تم سب اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو. کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. رہی یہ دنیا تو یہ تو محض ایک ظاہر فریب چیز ہے. یہاں پہ بڑی چیزیں حاصل ہونا یہ کامیابی نہیں ہے. آخرت میں کس کو ملے گی؟ ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، پرائم منسٹر بن گئے، مالدار بن گئے، بلینئر بن گئے، بچے اچھی جگہوں پہ پڑھ رہے ہیں، یہ کچھ نہیں، چند دنوں کا ہے. دا مومنٹ ہماری آگ بند ہوئی یہ ساری چیزیں بیکار ہیں، گئی ہاتھ سے. اصل کامیاب وہ ہے جو آخرت میں جس کو ملے. مسلمانوں تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سے تکلیف دہ باتیں سنو گے. اگر اب دیکھیں گے آ رہی ہے نا، ہمیں بھی آ رہی ہے یہ باتیں. اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پہ قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے. ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تم کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا. جیسے ہم سے لیا، ابھی ہم وہ آیت پڑھ چکے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون علی المنکر. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد کیا کہ تم لوگوں کو آیت بتاؤ گے، تم بدی سے روکو گے، تم نیکی کا حکم دو گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان اہل کتاب سے اللہ نے عہد لیا تھا کہ تم کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا، انہیں پوشیدہ نہیں رکھنا ہوگا. مگر انہوں نے کتاب کو بس پش ڈال دیا، تھوڑی قیمت پر سے بیچ ڈالا. کتنا برا کاروبار ہے یہ جو یہ کر رہے ہیں. تو یہودی تو نہیں اپنی تعلیمات کو دوسرے لوگوں تک پہنچاتے، وہ تو کہتے ہیں کہ کوئی نہیں ہو سکتا تو غیر یہودی جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا یہودی ہے نا. یہ تو نسل در نسل ہے. تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے کی نہیں. حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے. زمین اور آسمانوں کا مالک اللہ ہے اور اس کی قدرت سب پر حاوی ہے. زمین اور آسمان کی یہ آخری رکوع ہے سورہ آل عمران کا. یہاں پہ سورہ آل عمران مکمل ہو گئی. کبھی وقت ملے تو اس رکوع کو بار بار پڑھیں، اگر وقت ملے اس کو حفظ کریں. اور اس کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں لیکن میں آج اس کو صرف تلاوت کروں گی، میں ترجمہ پڑھوں گی. زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے
بہت نشانیاں ہیں، جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں، زمین و آسمان کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں. یہ غور و فکر سادہ بھی ہو سکتا ہے جیسے ہم کرتے ہیں، صبح شام اٹھتے بیٹھتے آسمان کو دیکھتے ہیں، زمین کو دیکھتے ہیں، بارش دیکھتے ہیں، پرندوں کو دیکھتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ سائنس کے علوم بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم فزکس پڑھیں، کیمسٹری پڑھیں، بایولوجی پڑھیں، اسٹرانومی پڑھیں، جیولوجی پڑھیں، تو ہم کائنات کے جیسے جیسے جائیں تو اس کو ریلیٹ کریں اللہ تعالیٰ نے. میں نے میڈیسن پڑھی ہے، میں جب ایمبریولوجی پڑھی تھی تو میں اس کو ریلیٹ کرتی، اچھا اللہ تعالیٰ تھا تو ایسا بیبی بنا رہا تھا. جب میں نے فزکس پڑھی تو میں کہوں اچھا اللہ تعالیٰ ہے جو زمین کو اس طرح چلا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں میں آتی ہیں غور و فکر میں، ایک ڈیلی کا غور و فکر تدبر اور علوم کے ذریعے سے، اور لیکن اس کو اللہ سے ریلیٹ کرنا. اور جب وہ غور و فکر کرتے ہیں تو وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں، پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا، تو پاک ہے اس سے کہ بس کام کرے. بس ہے ہمارے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا، پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. مالک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو، ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی. بس ہے ہمارے آقا. یہ دعا بڑی دل گداز ہے، ابھی ٹائم نہیں ہے، لیکن آپ اس کو کبھی ایموشنز کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں تو بڑے دل کے اوپر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے. ویسے ہمارے آقا جو قصور ہم سے درد ہو گئے ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر. خدا بندہ جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے کیے ہیں ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے. آمین. جواب میں ان کے رب نے، اب دیکھیں انہوں نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ جواب بھی دیتا ہے. ہم سنتے نہیں ہیں لیکن کین یو امیجن، ابھی پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا کہ میری ایک دوست ہیں، انہوں نے جسٹن ٹروڈو کا خط لکھا کسی حوالے سے، ان کو ضرورت تھی کسی، یعنی ان کا کیس تھا، تو ان کو ٹروڈو کی طرف سے جواب آ گیا. اس نے کہا کہ میں آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتا، ریفر کر رہا ہوں، لیکن کین یو امیجن کہ آپ نے پرائم منسٹر کو خط لکھا اور اس نے جواب بھی دے دیا. اب ضروری نہیں کہ وہ اس نے خود بیٹھ کے لکھا، یقیناً اس کے آفس سیکرٹریز بیٹھے ہوں گے کہ وہ لکھتے ہوں گے، لیکن کتنی بڑی بات تھی کہ رپلائی آیا. تو یہ تو صرف ایک چھوٹا سا ملک کا چھوٹا سا پرائم منسٹر ہے، ان کی حالت اتنی عجیب ہوئی ہوئی تھی کہ واہ اس کی طرف سے مجھے لیٹر آیا. اور ہمارے پاس بھی میلز میں آتے ہیں، ٹروڈو کے آ رہے ہیں، لبرل پارٹی کے ہیڈ کے آ رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں، میں اپنے بچوں کو دکھائی تھی، مائی ڈاٹر واز اسکریمنگ لائک واٹ یو گاٹ این ای میل فرام ٹروڈو. تو میں نے کہا سی، میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، دیکھ لو، حالانکہ مجھے پتا ہے کہ اٹ واز ناٹ ٹروڈو ہو واز رائٹنگ دا ای میل ٹو می، مگر آئی نو. تو کین یو امیجن کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ از رائٹنگ بیک این ای میل ٹو یو، اینڈ یہ اس کے سیکریٹریز نہیں لکھ رہے بلکہ وہ خود لکھ رہا ہے. سبحان اللہ. تو فاستجاب لهم ربهم، پس ان کے رب نے جواب میں ان کی دعاؤں اور ان کے عمل کے جواب میں فرمایا، میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں، خواہ مرد ہو کہ عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو. یہ آیت ہے جو پلیز اس ٹکڑے کو انڈر لائن کر لیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مرد اور عورت برابر ہے، ایک ہی جنس ہے، ایک ہی جیسے. یہ وہ آیت کا ٹکڑا ہے، بعضکم من بعض، لا انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثی، کہ میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں، چاہے مرد ہو کہ چاہے عورت. تو یہ نہیں ہے کہ عورت ہے تو اس کے اجر کم ہے، اس کا مقام کوئی کم ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا بعضکم من بعض، ایک ہی جنس ہو، ایک ہی جیسے، ایکول ہو ان دی آئیز آف اللہ. کہیں کہیں رسپانسبلٹیز میں کہیں کسی کو درجہ، کسی کو زیادہ، کسی کو کم کر دیا، یا پھر دوسرے کو کسی میں زیادہ دے دیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میں سے کوئی ان ایکول ہے. وی آر آل ایکول، وی آر ناٹ سملر بٹ وی آر آل ایکول. بس تم میں سے سب لوگ، اب چاہے وہ مرد ہیں چاہے وہ عورت، اگر وہ میری خاطر اپنے وطن چھوڑے، میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان سب کے قصور میں معاف کر دوں گا، انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں، اور بہترین جزا تو اللہ ہی کے پاس ہے. پھر وہ آیت دوبارہ آئی، اور یہ آیت بھی اپنے پاس جو ہے نا کمرے میں لکھ کر لگا لیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے ملکوں میں خدا کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے. یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے. برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا معاہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرنا. اللہم انا نسألک الجنہ، اللہ ہم آپ سے آپ کی جنہ کا سوال کرتے ہیں، آپ کی رضا کا سوال کرتے ہیں. آمین. اہل کتاب میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کی کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی، اور یہ کتاب یہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی. اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا. اے لوگو، ابھی آخری آیت ہے اور یہ ہمیں حکم دے رہی ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو. ایز اے جماعت مسلمانوں کو صبر کرنا ہے.
आमिनुस्बिरु व साबिरु, दो जगह सब्र का वाक़ा है। बातिल परस्तों के मुकाबले में पामर्दी दिखाओ, ये टाइम नहीं है, लेकिन एक सब्र होता है जो स्टैटिक होता है और एक सब्र होता है जो डायनामिक होता है। स्टैटिक वो सब्र होता है जो मुखालिफ हवा जो हमें उखाड़ना चाहती है उसके मुकाबले में हमें रोक के रखता है और हमसे गलत काम नहीं करवाता, और दूसरा सब्र होता है जो हमें कीप गोइंग रखता है। तो ये दो तरह के सब्र हैं कि चलते रहो, और एक है कि कदम उखाड़े तो उखड़ने नहीं दो, हराम गलत काम करूं नहीं और अच्छा काम करती चली जाऊं, ये दो तरह का सब्र है। बात और वराबितु, और एक दूसरे के साथ जो है वो बातिल परस्तों के मुकाबले में पामर्दी दिखाओ और हक की खिदमत के लिए कमर बस्ता रहो और अल्लाह से डरते रहो, उम्मीद है कि फलाह पाओगे। अब जो है सूरह निसा शुरू हो गई है। सूरह निसा इस लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट सूरह कि इसमें बहुत सारे अहकामात आएंगे, और ये इतनी प्यारी ब्यूटीफुल क्यूटी पाए सूरह है जो कि जिसका पूरा टाइटल ही सूरह निसा है, यानी औरतों के नाम पे है। इसमें कुरान की कोई सूरह अर्रजाल नहीं है, मर्दों के नाम की कोई सूरह नहीं है। तो वो लोग जो विमेन राइट्स के बड़े इस्लाम को बुरा भला कहते हैं, वो उनके बताने के लिए अर्ज है, उनके इल्म के लिए अर्ज है, फॉर द इंफॉर्मेशन, कि कुरान की एक पूरी सूरह है जिसका नाम है सूरत निसा। कुरान की एक पूरी सूरह है जिसका नाम है सूरह मरियम। तो उनकी इतला के लिए अर्ज है कि कुरान की एक पूरी सूरह है क्योंकि अल्लाह ताला ने उसमें औरतों के हवाले से भी इसमें अहकामात हैं और औरतों को कितनी इज्जत दी गई है। तो ये सूरह बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सूरह के अंदर बहुत सारे अहकामात हैं, और खास तौर पे ग़ज़वा अहद के बाद जब इतनी बड़ी तादाद में सहाबा कराम शहीद हो गए, 70 सहाबा शहीद हुए, तो विरासत के मामलात आए कि अब क्या होगा, इसकी विरासत किसको मिलेगी, तो इसके बारे में इसमें खुले खुले अहकामात हैं। फिर जो इसकी पहली आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लोगों अपने रब से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और उसी जान से उसका जोड़ा बनाया, और उन दोनों से बहुत मर्द औरत दुनिया में फैला दी। ये वो है जो कि ये वो आयत है जो खुतबा निकाह में भी पढ़ी जाती हैं। उस खुदा से डरो जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से अपना हक मांगते हो, और रिश्ता और क़राबत के ताल्लुकात को बिगाड़ने से परहेज करो। यकीन जानो कि अल्लाह तुम पे निगरानी कर रहा है। मैं बस टाइम नहीं है, लेकिन इन आयत के ऊपर एक पूरी क्लास होनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इसमें कम्युनिटी को, खानदान को, रिश्तेदारी की अहमियत बता रहा है, रिश्तेदारी के ताल्लुकात, और उस सारी रिश्तेदारी जो है, पूरा जो कम्युनिटी, जो एक सोशल सिस्टम है, उसका जो बुनियादी यूनिट है वो हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता है। और हस्बैंड एंड वाइफ के अंदर इक्वालिटी, क्योंकि अल्लाह ताला फरमा रहे एक जान थी, तुम तो एक ही थे, एक से दो बनाए और इक्वल हो दोनों, मर्द और औरत। औरत को उसी जान से जोड़ा बनाया, तो इसलिए औरत किसी भी तरह मर्द से इंफीरियर नहीं है। उसको खाना कम दिया जाए, उसको पढ़ने का हक नहीं दिया जाए, उसको बहुत सारे हुकूक नहीं दिए जाएं। क्यों नहीं दिए जाएं? क्या वो कमतर दर्जे की इंसान है? नहीं, एक ही जान में से जोड़ा बनाया है, दोनों इक्वल हो, दोनों के जज्बात का अल्लाह ताला को ख्याल है, दोनों के हुकूक का अल्लाह ताला को लिहाज है, और अल्लाह ताला दोनों का अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला से मर्दों का अल्लाह ताला नहीं है, अल्लाह ताला औरतों को भी अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला को औरतों के जज्बात की भी फिक्र है, वो कुरान में जा बजा मिलेंगे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर तो इतनी प्यार से मिलेंगे कि हम हैरान रह जाएंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट आयत हैं। तो इस पूरे सिस्टम में जो हस्बैंड एंड वाइफ का ताल्लुक है उसकी बहुत अहमियत है, क्योंकि वो बुनियादी यूनिट है, वो खानदान की बुनियादी इकाई है। और उसके बाद रिश्ता और क़राबतदार। तो इसके अंदर हुकूक और फ़राइज़ का जिक्र आएगा सूरह के अंदर, लेकिन इन सारे हुकूक और फ़राइज़ के लिए जो बुनियादी चीज जरूरी है वो अल्लाह का तक़वा है। जब तक हम अल्लाह से डरते रहेंगे ना, तो हम रूल्स पे नहीं चलेंगे। अल्लाह ने तो ये कहा, जैसे आज बाद लोग कहते हैं कि भाई हम पर तो फर्ज नहीं है कि हम अपने मियाँ के लिए रोटी बनाएं, फर्ज नहीं है, लेकिन अल्लाह का तक़वा ख्याल करो। दिल से पूछो कि क्या आपने मियाँ का ख्याल नहीं रखना? हम पे तो फर्ज नहीं है कि हम उनका ख्याल रखें। बहुत से लोग वहां से बातें लेके आते हैं, लेकिन अल्लाह से डरो कि किस मामले में कौन सी सिचुएशन, कौन सा एक्ट बेहतर है, ये अल्लाह से डर के फैसला करो। तो हुकूक और फराइज की लिस्ट है, रूल्स और रेगुलेशन बना दिए, लेकिन अल्लाह का तक़वा जरूरी है, वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से ये सूरह ओपन होती है, और रिश्ता और क़राबत के ताल्लुकात को बिगाड़ने से परहेज करो। ऐसा कोई भी काम मत करो, रूल्स एंड रेगुलेशन, फर्ज और हुकूक के पीछे मत जाओ। आज पूरी दुनिया में बिगाड़ इसलिए कि हर एक को अपने हुकूक याद है, फराइज भूल गया। असल बात है कि बिगाड़ मत लेके आओ, हर वो चीज जो बचाए। अब कहते हैं ना कि मियाँ बीवी इसलिए मसालहत कर लें कि बच्चों के लिए, तो रिश्ते और क़राबत, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है कि फसाद बर्पा नहीं हो, एहसान का मामला करो, माफी का मामला करो, एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करो, साथ रहो, ताकि बिगाड़ नहीं पैदा हो। यतीमों के माल उनको वापस कर दो, अच्छे माल को बुरे माल से न बदलो, और उनके माल अपने माल के साथ मिलाकर न खाओ, ये बहुत बड़ा गुनाह है।
اگر تم کو اندیشہ ہو کہ یتیموں کے ساتھ انصاف نہ کر سکوگے تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے 2 3 4 سے نکاح کر لو، لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو تو پھر ایک ہی بیوی کرو، یا ان عورتوں کو زوجیت میں لے کے آؤ جو تمہاری قبضہ میں آئی ہیں۔ بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قرین ثواب ہے۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ ان کی وراثت میں لڑکیاں آتی تھیں، یتیم بچیاں، تو جیسے آپ نے دیکھا کہ حضرت مریم کی وراثت کے لیے قلم قرآن دازی ہوئی تھی، ہم سورہ آل عمران نے پڑھے تو حضرت زکریا نے ان کو اپنی اس میں کفالت میں لے لیا تھا۔ اس طرح عربوں میں بھی جو تھا وہ اوپن ہوتا تھا کہ خاندان میں ماں باپ مر گئے یا کسی کا باپ نہیں ہے تو خاندان کے جو بڑے ہیں، بزرگ ہیں، سردار ہیں، امیر لوگ ہیں، وہ کہتے تھے یہ یتیم ہماری کفالت میں۔ اب وہ بچیاں جو نوجوان بچیاں، خوبصورت بچیاں ہوتی تھی، ان کا مال کھانے کے لیے یا ان کی طرف اٹریکشن، کیونکہ ظاہر رشتہ تو نہیں ہے تو وہ ان سے شادیاں کر کے اور غلط کام کر رہے، ان کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے بچانے کے لیے تم شادی کر لو لیکن ظلم مت کرو، غلط طریقے سے مت لڑکی کا استحصال کرو۔ تو پھر وہ بتا کہ تم جو ہے شادی کر لو، اور شادی کس کس سے کرو تو ان 4 نکاح کر لو۔ اچھا، یہ جو 2 3 4 نکاح ہے یہ بھی ون آف دوز مقامات ہیں جن پہ مسلمانوں کو جینا حرام کر کے لوگوں نے رکھا ہے، لیکن یہ تمام آپ تفاسیر اٹھا کے پڑھ لیں، اس میں اصل میں اللہ تعالیٰ نے باؤنڈری لگائی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اصل میں روکا ہے۔ یہ کہا نہیں تھا کہ بیچارے لوگ پہلے ایک شادی کرتے تھے انڈیا پاکستان کے لوگوں کی طرح، اب اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ 4 شادیاں کرو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ علماء نے لکھا کہ ہوتا یہ تھا کہ لوگ 9 اور 10 بیویاں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 4 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے۔ تو ایسے واقعات ملتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک صحابی ایمان لائے واپس آ کے، انہوں نے کہا میری 9 بیویاں ہیں، اصل انہوں نے کہا 4 کرو، خوب باقی کو نہیں۔ تو اصل میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پابندی لگائی تھی، کم کر دی تھی تعداد کو، اور یہ صرف عربوں میں نہیں تھا۔ آپ کہانیاں پڑھیں، اس کی مزے کی باتیں یہ ہیں کہ بہنوں سے نکاح کرنے کا، اور ہر عورت جو ملے اس کے ساتھ استغفر اللہ تعلقات رکھنے کا، ہر ایک میں کہانیاں ملتی ہیں۔ آپ گریک کی کہانیاں اٹھا لیں، آپ ہندوؤں کی کہانیاں اٹھا لیں، آپ جس کی بھی کہانیاں اٹھا لیں، کتنی کتنی عورتوں کے ساتھ تعلقات بنا کے رکھے ہوئے، کتنے کتنے ناجائز بچے رکھے ہوئے تھے۔ تو یہ اتنے ناجائز تعلقات تو بہت ساری عورتوں کے ساتھ، ہر ایک بادشاہوں کے حرم میں کتنی کتنی عورتیں ہوتی تھی کہ دوبارہ جانے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ تو اصل تو یہ روم میں بھی یہ تھا، فارس میں بھی یہ تھا، عیسائیوں میں بھی یہ تھا، ساروں میں، مشرکوں میں بھی یہ تھا کہ 10 اور 20 بیویاں، اور بعضوں سے بغیر شادیوں کے بھی تعلقات تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو 2 باتیں کی، ایک تو لمٹ کیا کہ 4 سے زیادہ کرنا ہی نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہا کہ اگر تعلق رکھنا ہے تو تمیز سے شادی کے ساتھ رکھو، رسپانسبلٹی کے ساتھ۔ اس کے علاوہ تو اللہ تعالیٰ نے تو بریک لگایا ہے مرد کی اس نفسانی خواہش پر جو اگر بے لگام ہو جائے تو کوئی عورت اس سے محفوظ نہیں رہ سکے، گھر کی عورت بھی محفوظ نہ رہ سکے، کوئی بھی محفوظ نہ رہ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ تو باؤنڈری سیٹ کر رہے ہیں، اس آیت کو اس پس منظر میں لینا چاہیے۔ تو آج بھی جو لوگ مونوگیمی کے حق میں، ابراہیم، تو جو لوگ مونوگیمی کے حق میں بہت زیادہ دلائل دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بیوی ان کی ایک ہی ہوتی ہے مگر غلط طریقے سے وہ ہر کے پاس جاتے ہیں۔ اور یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے کہ ہماری 4 گرل فرینڈز رہ چکی ہیں، یا ہم 3 لوگوں کے ساتھ شادیاں ہو چکی ہیں، یا 3 لوگوں کے ساتھ رہ چکے، یا 6 لوگوں کے ساتھ سو چکے، یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ مونوگیمی ہونی چاہیے، کیپنگ دیٹ ان مائنڈ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے اوپر روک لگاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر ساتھ میں کہتے ہیں کہ اگر عدل نہ کر سکو تو پھر ایک ہی بیوی کرو، یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں۔ اصل بات یہ بے انصافی سے بچو، کیونکہ یہ بے انصافی سے بچنا جو ہے وہ یہ زیادہ انصاف کے برابر ہے۔ عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو، یعنی یہ نہیں کہ اب یہ خوشی خوشی مہر رکھنے بھی چاہیے اور خوشی خوشی ادا بھی کرنے چاہیے۔ البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو۔ اب مہر کے بارے میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن یہ کہ کہتے ہیں کہ رکھ لو دے گا کون، یہ لیتے نہیں ہیں کہ اگر دیکھ دیا تو اس کا مطلب ہے طلاق ہو جائے گی۔ تو مہر اس لیے روکا ہوا ہے کہ تاکہ شادی بچی رہے، یہ سب غیر اسلامی ہے۔ اس کو دینا ہے اور اس کے بعد پلٹ کے پوچھنا بھی نہیں ہے کہ تم نے کیا کیا۔ علماء بڑے مزے مزے کی اس میں باتیں ملتی کہ اگر تمہاری اس کی مرضی کہ وہ چاہے تو سارے پیسوں سے چھولے کھا لے، اس چاہے پیسوں کو اڑا دے، وہ کسی کو بھی دے دے، اس کی مرضی ہے، وہ اس کی ملکیت ہے، تم پوچھ بھی نہیں سکتے۔ اور یہ شادی کو روک کے رکھنے کا نہیں ہے، بلکہ یہ جو تم نے اس عورت کے ساتھ رکھا ہے، اس سے جو فائدہ لیا، اس کے بدلے میں آپ نے اس کو دینا ہے، اس کے احسان کے طور پہ، شکریہ کے طور پہ اس کو دینا ہے۔ البتہ وہ معاف کر دیں تو تم مزے سے کھا سکتے ہو، اور عورتوں کو بھی یہ نہیں کہنا چاہیے آج معاف کر کے کہ بولیں گے مجھے میں نے معاف کر دیا لیکن اب تو مجھے چاہیے بھائی۔ تو اسی لیے مولانا مفتی شفیع صاحب نے اس میں لکھا کہ یہ معاف کر دینا، ان کو پھر بھی دے دو، اور کہو کہ بھائی اب تمہاری مرضی کہ تم کس کو، تم اپنا ریسپانسبلٹی ادا کر دو۔
اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پینے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو. یعنی کیا کہتے ہیں، جو ایسے بچے ہیں جو کہ ابھی اتنے میچور نہیں ہوئے کہ اپنے مالی معاملات کو دیکھ لیں، تو ظاہر ہے ان کے حوالے مت کرو، خود دیکھو، اور جب وہ میچور ہو جائیں جب دینا. اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں. ابراہیم، اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو. ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے. یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے، اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے. پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے. مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے. تو وہ جو پہلی آیت آئی تھی وہ منسوخ ہو گئی جو ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ وصیت کر جائیں. اب یہ حتمی آیت ہے جس میں اب اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی حصے بنا دیے ہیں، اب اس میں چینجز نہیں آ سکتی. اور جب تقسیم کے موقع پر، لیکن دیکھیں اب حصے بنے ہوئے ہیں، بیٹی کو اتنا ملنا ہے، بیٹوں کو اتنا ملنا ہے، اس کا اتنا حصہ ہے. لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب اب تو ہمارے یہاں وراثتیں بڑھتی ہی نہیں ہیں، بہت برا سمجھا جاتا ہے کہ وراثت کو مانگا جائے، اور اسلام کا جو اتنا امپورٹنٹ حکم ہے وہ معطل ہو کے رہ گیا ہے کہ نہ ریاست بڑھتی ہے، وراثت نہ بڑھتی ہے، اور نہ ہی انصاف کے ساتھ بڑھتی ہے. لیکن پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ باقاعدہ جب کسی کا انتقال ہوتا تو اس سے دیے جاتے تھے، تو اس موقع پہ جو غریب لوگ آگے جمع ہو جاتے تھے کہ بھائی مال جا رہا ہے تو ہمیں بھی ملے گا. تو اس موقع کی طرف اشارہ کریں کہ جب تقسیم کے موقع پر کنبہ کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے بھی ان کو کچھ دے دو، ان کے ساتھ بھلے مانسو کسی بات پر، جیسا بقرعید کے موقع پر مارے تو ہم کو بھگا دیتے، بھاگو یہاں سے بھاگو، تمہیں نہیں خیرات ملی، ایسے مت کرو. اسی طرح اگر وراثت کی تقسیم کے موقع پر کوئی آ جائے اور آپ سے مانگے تو اچھی طریقے سے بات کرو. اگر دینے کے لیے نہیں ہے اور کچھ خیرات صدقہ دے دلا دو ان کو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دے گا. بھائی آخرت کا اجر سب سے زیادہ ہے. لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے. بیٹا آپ میرے بیڈ کے نیچے سے نکلے، کین یو گو آؤٹ آف دا روم پلیز. ابراہیم آپ بھیا کے کمرے میں جا کے کھیل لیں پلیز. یہاں پہ مما قرآن پڑھ رہی ہیں، پڑھا رہی ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ نہیں بولیں گے اور آپ مما کے کمرے سے نکل کے بھیا کے کمرے میں کھیلیں گے. اوکے، یو آر انڈر دا بیڈ، آئی نو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے. بس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کرے، راستے کی بات کرے. یعنی دوسروں کے یتیموں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے سوچو کہ اگر تمہارے بچے یتیم ہوتے تو ان کے ساتھ ایسا ہوتا تو تمہیں کیسا لگتا. یعنی اپنے اوپر رکھ کے سوچو. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو تم اپنے بھائی کے لیے اپنے لیے پسند کرتے ہو. یہ بہت گفٹ دیتے ہوئے، معاملہ کرتے ہوئے. اسی طرح یتیموں کے لیے اگر یہ میرا بچہ ہوتا تو مسلمان کو، میں نے لاسٹ کلاس میں کہا تھا، مسلمان دل والا ہوتا ہے، وہ دل سے سوچتا ہے، وہ خود غرض نہیں ہوتا، وہ دل سے سوچتا ہے کہ اگر میرے ساتھ ہوتا تو کیا ہوتا. اور ایمپتھی کرنا کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں ایمپتھی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہی ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ اگر اپنے آپ کو اس کے جوتے میں پاؤں ڈال کے سوچنا، اس کو ایمپتھی کرنا کہتے ہیں اصل میں، کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو میں کیسا فیل کرتا. تو یہ آج ایمپتھی کی یہ ڈیفینیشن بیان کی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ سوچو کہ اگر تمہارے بچے ہوتے تو تمہیں کیسا لگتا. تو یتیموں کے ساتھ معاملے کرنے میں ایسے سوچو. جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بڑھتے ہیں، وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے. تو ہماری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے. اب وہ آیات آ گئی ڈیفینیٹ جو کہ بتاتی ہیں کہ کیا ہے وراثت. تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے. اگر میت کی وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے. اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملنا چاہیے، اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہو تو ماں کو 3واں حصہ دیا جائے گا. اگر میت کے بھائی بہن بھی ہیں تو ماں 6 حصے کی حقدار ہوگی. یہ حصے سب اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وصیت جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو اس پر ہو وہ ادا کر جائے. اگر میت نے کسی سے پرومس کیا تھا کہ میں آپ کو اتنا دوں گا تو وہ ادا کرنا ہے، اور پہلا قرض ادا کرنا ہے. قرضہ معاف نہیں ہوتا مرنے والے کا، تو پہلا قرض ادا کریں، اس کے بعد وراثت بانٹیں. اور اس میں جو احکامات معرف القرآن کے اندر وہ ہیں اتنے شدید ہے کہ ایون جو چشمہ ہے، جو رومال ہے، وہ تک آپ کسی غریب کو نہیں دے سکتے. پہلے قرض ادا ہوگا
اور ایکولی سامان بانٹا جائے گا، ہر چیز، کپڑے سے لے کے پیسے سے لے کے میت کی ہر چیز کے ایکول حصے ہوں گے. تو اگر آپ اس کے بارے میں تفصیلی پڑھنا چاہتے ہیں تو میں ریکمینڈ کرتی ہوں کہ آپ معارف القرآن سے پڑھیے، اس میں بہت تفصیل سے باتیں ہیں. اور نہیں تو اپنے عالم دین سے ضرور کانٹیکٹ کریں اور ڈیٹیل میں اس کے لیے پوچھیں اگر اپنا معاملہ ہو تو. تم نہیں جانتے کہ تمہاری ماں اور تمہارے باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے قریب تر ہے، یہ سے اللہ نے مقرر کر دیے، اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے. اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا، اور اگر وہ بے اولاد ہوں، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا چوتھائی حصہ تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہے وہ پوری کر دی جائے اور قرض جو انہوں نے چھوڑا وہ ادا کر دیا جائے، اور تو وہ تمہارے ترکے میں سے چوتھائی کی حصہ حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو. ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا 8واں حصہ ہوگا بعد اس کے جو وصیت تم نے کی وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا وہ ادا کر دیا جائے. اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے، بے اولاد بھی اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہو، مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو، تو اس بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور ہر بھائی بہن سے زیادہ ایک سے زیادہ ہو تو کل ترکے کے 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کہ پوری کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے، بشرط یہ کہ وہ ذرا رسا نہ ہو. یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اللہ دانا بینا اور نرم ہے. بس ایک بات کا ذکر ہے کہ مردوں کا حصہ عموماً عورتوں سے زیادہ اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ مردوں کے اوپر خاندان کی کفالت کی ذمہ داری عورت پہ نہیں ہے. عورت کا حصہ اس کی مرضی وہ کھا جائے پی جائے اڑا لے، لیکن مرد کا جو حصہ یقیناً اس کو اپنے خاندان کی کفالت کے لیے لگائے گا. چونکہ اس کو رسپانسبلٹی دی ہے اس لیے اس کو تھوڑا سا زیادہ دے دیا. اس لیے نہیں دیا ہے کہ وہ امپورٹنٹ زیادہ ہے، بلکہ اس لیے کہ عورت کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے کہ اگر گھر نہیں چل رہا تو وہ جائے اور مزدوری کرے کما کے لائے. لیکن مرد کی رزق حلال کمانا، اپنی بیوی کے منہ میں نوالا ڈالنا، اپنے بچوں کے منہ میں نوالا ڈالنا، اپنے والدین کی کفالت کرنا، یہ اس کے اوپر اسی طرح عبادت ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کی جزا دیتا ہے جس طرح کے دین کا کام کرنا. تو مرد کے لیے رسپانسبلٹی ہے کفالت کرنا، اس لیے اس کے لیے تھوڑا زیادہ ہے. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں. جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا. یہی بڑی کامیابی. اب دیکھیں کہ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے خود لکھ دی ہیں قرآن میں، اس کے باوجود میں اور آپ اتنے اگنورنٹ ہیں وراثت کے معاملے میں. یہ وہ آیتیں نہیں ہیں، یہ وہ معاملات نہیں ہیں جو قرآن کے اندر ویگ ہوں یا صرف ان کی طرف اللہ نے اشارہ کیا. نہیں، یہ وہ آیت ہے جو محکمات میں سے جو کہ کھول کھول کے ایک ایک بات لکھ کے اللہ تعالیٰ نے بتائی، یوں یوں اتنا اتنا. اور پھر بھی اگر ہم کیئر لیسلی اس بارے میں ایکٹ کریں تو اللہ فرماتے ہیں جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، اس کے مقرر کردہ حدود سے تجاوز کرے گا، اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے 4 آدمی کی گواہی لو. اگر 4 آدمی گواہی دے دیں تو ان کو اپنے گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکالے. اب یہ بھی سورہ نور سے پہلے کی آیات ہیں کہ زنا کی مرتکب کوئی عورتیں ہو جائیں تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو. تو پہلے یہ تھا کہ ان کو قید کر دیا جائے، بعد میں پھر وہ رجم اور کوڑوں کی سزا آئی تھی. تو یہ اب آپ نسخ اور منسوخ خود ہی سے دیکھ رہے ہیں کہ تربیہ کے لیے آہستہ آہستہ تربیہ کرتے ہیں اللہ میاں، تدریجاً آیات آتی ہیں. اور تم میں سے جو اس فرق فیل کا ارتکاب کریں ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر دیں، یعنی کوئی بھی پنش ہو سکتی ہے وہ تکلیف کسی بھی قسم کی، بھوکا رکھنا، بند کر دینا، کوئی کوڑے کی سزا، وہ کوئی بھی، پہلے جائے وہ جنرل تھا. پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کریں تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ہاں، یہ جان لو کہ اللہ پہ توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے جو نادانے کی وجہ سے کوئی برا فیل کر جاتے. اس لیے نہیں ہے کہ بس انہوں نے سزا سے بچنے کے لیے توبہ کر لی، بلکہ واقعی ان کو شرمندگی کہ ہم نے کیا کیا، اور اس کے بعد وہ جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں. ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت کی وجہ سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے، اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے. مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، اور جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے میں نے توبہ کی. اس طرح توبہ ان لوگوں کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہیں. ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کری. اس لیے دیکھیں مرتے دم کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس لیے ابھی سے توبہ کریں، ہر دن کی اسی کی وقت کی سوری کروا کے کلیئر کروا کے ہم لوگ. تو اس لیے کہتے ہیں کہ سونے سے پہلے استغفار کر کے توبہ کر کے عشاء کی نماز میں، اور جو ہم وہ پڑھتے ہیں وطر پڑھتے ہیں اس کے اندر جب ہم دعا مانگتے ہیں تو ہم توبہ کروا لیتے ہیں آج جو گناہ ہو گئے. اسی طرح چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. تو ہم بھی اٹھتے بیٹھتے، اور وہ چھوٹی سی دعا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اتنی چھوٹی سی ہے. یہ جو ہمارا وظیفہ ہے یہ ہونی چاہیے. توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے، لیکن دل کی حضوری کے ساتھ ہو، صرف وظیفے کے لیے نہیں ہو.
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس کے مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو. ہاں اگر وہ کسی ذریعے بدچلنی کی مرتکب ہو تو تمہیں ضرور تنگ کرنے کا حق ہے. ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو. اگر وہ تمہیں ناپسند ہو تو ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو، مگر اللہ نے اسی میں بہت کچھ بھلائی رکھی. یعنی ایک تو عورتوں کے اوپر جھوٹے بہتان لگانا. پھر ہمارے ہاں جو کچھ پرابلمز ہو رہے ہیں معاشرے کے اندر، دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا منع کیا. زبردستی اور مردوں کو اللہ نے حکم اس لیے دے رہے ہیں، جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ پریویلیج جو ہوتا ہے، جو پاور ہے، اٹ کمز ود رسپانسبلٹی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار مردوں کو مخاطب کریں کہ دیکھیں تم سے پوچھا بھی جائے گا، تمہیں پاور دی تو تم زبردستی نہیں بن جاؤ. اور اسی طرح صحیح بد چلنی، تو جھوٹے تہمت لگانے کی کتنی بڑی گناہ ہے. تو اور کوئی بیوی جو ہے نا اس حد تک نہیں جاتی. ہاں اگر تم یہ بولو یہ واقعی میں وہ بہت کوئی گناہ کا بدکاری کا کام کری، اور یہ بہت بڑا لفظ ہے بدکاری. سمپل سی بات نہیں ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ ہنستے ہوئے دیکھ لیا، کسی کو سلام کرتے ہوئے دیکھ لیا، کسی کو کسی ٹیبل پہ کھانا کھاتے ہوئے دیکھ لیا تو آپ نے اس کے اوپر فوراً سے جو ہمارے ہاں تنگ نظر مردوں کے ایٹیٹیوڈ ہے کہ کسی کو کسی کے ساتھ، اپنے کزنز کے ساتھ، اپنے رشتے دار کے ساتھ ہنستے ہوئے بات کرتے ہوئے دیکھے تو اس کے اوپر الزام لگا دی. یہ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی بہتان ہے، جو کسی بہت بڑی بات ہے جو کس کے لیے کرتا ہے. صریح بد چلنی کا مطلب ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ ان کے درمیان غلط تعلقات ہے، ثبوت ہو. صرف اس لیے کہ آپ نے ان کو ہنستے ہوئے دیکھ لیا، کبھی بات کرتے ہوئے دیکھ لیا، کبھی کہیں جاتے ہوئے دیکھ لیا، کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ وہ ان کے لیے کبھی کوئی حمایت کر رہی ہے، اس کی بنیاد پہ آپ نے غلط بات کی، تو یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا. اور اگر تم نے ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ کر ہی لو تو خواہ تم نے اسے ڈھیری مال کیوں نہ دیا ہو، اس میں سے کچھ واپس نہ لینا. کیا تم اسے صحیح بہتان لگا کر اور صحیح ظلم کر کے واپس لو گے؟ تو اس لیے کہ مال واپس دینے کی تم کہہ دو کہ یہ تو فحش کام کرتی تھی. اگر تم آخر سے تم کس طرح لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی. اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہو ان سے ہرگز نکاح نہ کرو، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا. اب دیکھیں نکاح کی کتنی غلیظ رسمیں جو ہیں وہ رائج تھی، اس سب کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا. محدود، اس میں نو مل رہا ہے ہمیں، یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو. لیکن ہماری پورٹری یوں کیا ہے جیسے اسلام تو کہہ رہا ہے جاؤ لونڈیوں کو لے کر آؤ، جاؤ عورتوں سے نکاح کرو، جاؤ 4 شادیاں کرو. لیکن آپ کو قرآن کو پڑھیں اگر غور سے، توجہ سے، ٹھنڈے دل سے، تفسیر کے ساتھ، تو یہاں تو نو آ رہا ہے، یہاں تو بریکیں لگائی جا رہی ہیں، بریک آ رہا ہے، یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو. تو وہی بات ہے کہ قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، ایک ٹکڑا لیتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کو کے پر باتیں چھاڑنے کے لیے. مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا. در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے، ناپسندیدہ ہے اور برا چلن ہے. تم پر حرام کی گئی تمہاری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، اور تمہاری دو شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، تمہاری بیویوں کی وہ کی لڑکیاں جنہوں نے تمہارے گودوں میں پرورش پائی. ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا تعلق زنوشو رہ چکا. ورنہ اگر صرف نکاح ہوا اور تعلق زنوشو نہ ہوا ہو تو انہیں زنوشوہر نہ ہوا ہو تو انہیں چھوڑ کر ان لڑکیوں سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں. اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے صلب سے ہوں یہ بھی تم پر حرام کیا گیا کہ ایک نکاح میں 2 بہنوں کو جمع کرو، مگر جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا. اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہ اصل میں محرمات ہیں، اور مولانا مودودی نے اپنی کتاب میں بہت پیاری بات لکھی ہے کہ یہ وہ قلعے ہیں، یہ وہ محفوظ قلعے ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو محفوظ کیا ہے. کہ جب آپ کو پتا ہے کہ ان لوگوں سے آپ کو خطرہ نہیں ہے تو آپ ان کے سامنے کتنے بے فکری سے رہیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک محفوظ قلعے بنائے ہیں کہ ان عورتوں کے بارے میں تو تم سوچو بھی نہیں. یہ تو تمہارے لیے رسپیکٹ ہے. محرمات کا مطلب حرام بھی ہوتا ہے اور یہ تحریم بھی ہوتی ہے، حرمت یعنی احترام بھی ہوتا ہے، قابل احترام ہے تمہارے لیے. تو یہ عورتوں کے لیے محفوظ قلعے ہیں جو اللہ نے بنائے. وہ عورتیں بھی تم پر حرام کی گئیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں. محسنات یعنی محسن کہتے ہیں، حسن کہتے ہیں قلعے کو، تو محسنات سے مراد محفوظ عورتیں. یہاں پر اس ٹرمینالوجی کا جو معنوی مطلب ہے وہ یہ ہے کہ وہ عورتیں جو شادی شدہ ہوں. تو جو شادی شدہ عورتیں ہیں آپ ان سے شادی نہیں کر سکتے. البتہ ایسی عورتیں اس سے مستثنا ہیں جو تمہاری جنگ میں آئیں. تو یہ ایک بڑی پیاری ٹرم ہے جو میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ قلعے ہیں اور عورتیں اس کے اندر محفوظ ہیں کہ کوئی ان کو بری آنکھ اور بری نظر، بری نیت نہیں ڈالے ان کے اوپر. یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کی گئی. ان کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں انہیں اپنے اموال کے ذریعے سے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا، بشرط یہ کہ حصار نکاح میں ان کو محفوظ کرو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی نہیں کرتے رہو. اس کے علاوہ اوپن ہے، آپ کسی کے لیے کو بھی پروپوز کر سکتے ہیں، اس کو رشتہ بھیج سکتے ہیں اور مہر مال کے بدلے لے، یعنی مہر دے کے ان سے نکاح کرو، مگر نکاح کرو.
یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ڈیٹس پہ جا رہے ہیں اور واٹس ایپ پہ اور خفیہ جو ہے وہ میسیجز بھیجے جا رہے ہیں اور خفیہ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں، غلط تعلقات رکھے جا رہے ہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ، اس کے بدلے ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو، البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اللہ علیم اور دانا ہے۔ یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ کل ہم چھٹا سے پارہ شروع کریں گے۔ اب تک اللہ تعالیٰ ہم نے جو پڑھا وہ ہم سب اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ سنا اس کے اوپر ہمارا پورا ایمان اور اطمینان دے دے، یا اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اپنی محبت کو انڈیل دے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دنیا کی ہر چیز کی محبت سے زیادہ کر دے، یا اللہ جو تیرے نبی اور تیری تعلیمات ہیں ان سب کو ہمارے دل میں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ کر دے، اور یا اللہ کریم تیری رضا کے آگے سر جھکانے والا بنا دے۔ یا اللہ ہم سب، ہمارا خون، ہمارا گوشت، ہمارا وقت، ہماری صلاحیتیں، ہماری اولاد، ہمارا مال، یہ سب ہم تیری رضا اور تیری خوشنودی کی خاطر تیری راہ میں خرچ کرنے والے ہو جائیں۔ یا اللہ تو ہماری کوششوں کو قبول فرما لے، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ اور تیری راہ میں کام کرتے ہوئے، تجھے راضی کرنے کے لیے کام کرتے ہوئے اگر ہم تیری کسی حدود سے تجاوز کر جائیں تو اللہ تو ہم سے اس پہ باس پرس نہ کرنا، تو ہمیں معاف فرما دینا۔ یا اللہ ہماری غلطیوں کوتاہیوں سے معاف فرما۔ یا اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہم آج ہی اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، ہم کوئی ایکسکیوزز پیش نہیں کرتے۔ یا اللہ تعالیٰ ہم کوئی عذر پیش نہیں کرتے، ہم مانتے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں، ہم ساری غلطیوں کا اعتراف کرتے تو ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ قیامت کے روز ہم سے سوال جواب مت کیجیے گا۔ یا اللہ تعالیٰ ہم نے آج ہی مان لیا جو ہم سے غلطی ہوئی، آپ ہمیں معاف کر دیجیے، اسی طرح معاف کر دیجیے۔ یا اللہ آپ ہمیں ان لوگوں میں شامل کیجیے گا، ان نیک لوگوں میں، ان انعام پانے والے لوگوں میں جن کا ذکر آپ نے قرآن کریم میں کیا، جن کا ذکر ہم نے پڑھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انبیاء کرام علیہم السلام، اللہ ہمیں ان کے پیروکاروں میں شامل کیجیے گا۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کیجیے گا جو ان کے مخالف گروہ میں تھے، جو تیری آیات کا انکار کرتے ہیں، جو تیری آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، جو تیرے احکامات پر عمل نہیں کرتے۔ یا اللہ کریم ان لوگوں میں شامل نہ کیجیے گا جو تیرے دین کے لیے وقت نہیں لگاتے لیکن باتیں چھاٹتے ہیں اور تنقیدیں کرتے ہیں۔ یا اللہ کریم تو ہماری مشکلوں اور پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ تمہارے رزق میں برکت دے، ہماری اولاد میں برکت دے۔ یا اللہ ہماری بیماریوں کو دور کر دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ جو لوگ مشکلات پریشانیوں میں، یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ تعالیٰ تو ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو اور ہمیں اور ہمارے دوستوں کو اور ان کی اولادوں کو اور سارے رشتہ داروں اور ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، اپنے دین کی خدمت کرنے والا بنا۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔